سرد اندھیری رات رفتہ رفتہ ڈھل رہی تھی۔ چاند چلتے چلتے اس منزل تک پہنچ چکا تھا جہاں سے وقت تہجد کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اندھیری ٹھٹھرتی رات میں فضاؤں میں ایک نور سا محسوس ہو رہا تھا جو ہر چیز پر چھا رہا تھا۔ ایسے میں بہت سے نوری چہروں والے اپنے گرم بستر چھوڑ کر اپنے خاکی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اس رب کل جہاں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی کبریائی کا اقرار کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک وہ بھی تھا جو سردی سے بچنے کے لیے بستر میں لیٹا تو تھا مگر سویا نہیں تھا۔ وہ سوتا بھی نہیں تھا، چاہ کر بھی نہ سو سکتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس نے مکمل اور بھرپور نیند کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ اپنے بے چین بے کل دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بے ساختہ اللہ کے حضور جھک گیا تھا۔ وقت تہجد تھا جب وہ پالنے والا، خطا کاروں کو بخشنے والا اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، بہت قریب، اتنا قریب کہ چاہے تو ایک سسکی سن کر اس کے سارے گناہ بخش دے۔ اور وہ تو رو رہا تھا، وہ بھی ہچیوں سے۔ اس کا چہرہ تر تھا، آنسو اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر اس کے گریبان میں گم ہو رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ جیسے گم ہو گئے اور دل دھڑک دھڑک کے ایک ہی صدائے معافی لگا رہا تھا۔ اس کے دل کی بے گلی ختم تو نہ ہوئی مگر اسے اپنا دل قدرے ٹھہرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بظاہر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا۔ تب سے اب تک کئی سال ہو گئے تھے اور وہ ہر رات اپنے پروردگار کے حضور حاضر رہتا۔ بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا، فائلیں اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ شہناز بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو نورا کو آواز لگائی، نورا، نادی بی بی کا ناشتہ بھی لے آؤ۔ نورا نے ایک گلاس دودھ، ایک ہاف فرائی انڈا اور ایک سلائس پر مشتمل ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ نادیہ نے اطمینان سے ناشتہ ختم کیا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں، آج وہ زمین کے جھگڑے والے کیس کی فائنل ہیئرنگ ہے۔ آپ دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میں کسی حقدار کو اس کا حق دلوا سکوں۔ اس کا معمول تھا جب بھی وہ کسی بڑے کیس میں ہاتھ ڈالتی، ماں سے اپنے لیے دعا ضرور کروایا کرتی تھی۔ اماں نے اٹھ کر اپنی روشن پیشانی والی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹی، تم یوں ہی حقداروں کے حق کے لیے لڑتی رہو۔ شہناز نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دعا دی، کیونکہ جب وہ حقدار تھیں تو ان کے حق کے لیے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مظلوموں اور حقداروں کی داد رسی کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ نادیہ داؤد، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو پچھلے 15 سالوں سے وکالت کے میدان میں اپنا سکہ منوا رہی تھیں۔ پریکٹس کے شروع کے دنوں میں اسے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور خصوصاً تب جب اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ صرف مظلوموں کے لیے کیس لڑے گی۔ بی بی، بھوکی پڑنا چاہتی ہو تو لڑو مظلوموں کے کیس۔ ہمارے ہاں کیس وہی جیتتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، پیسہ۔ خواجہ صاحب، جن کے ساتھ اس نے پریکٹس کا آغاز کیا تھا، اس کی بات پر جیسے زچ ہو گئے۔ مگر میں ظالم کا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ جیسے سب دیتے ہیں تم بھی دو، پھر ہی تم نام اور پیسہ بنا سکو گی۔ باقی تھوڑا بہت مظلوموں کے لیے بھی کرتی رہنا۔ مگر نادیہ اپنے ضمیر اور اپنے مقصد کا کیا کرتی جو روز اول سے اس کے ساتھ تھا؟ تھک ہار کر خواجہ صاحب نے اسے اس کی کرنے دی کہ خود ہی تھک کر پلٹ آئے گی۔ اس کی نیت صاف تھی تو اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نادیہ نے 2-3 ایسے لوگوں کے کیس پکڑے جو اسے زیادہ پیسے تو نہیں دے سکتے تھے مگر دعائیں بہت دے سکتے تھے، اور اس نے ان کے کیسوں کے لیے اپنی جان لڑا دی، اور خواجہ صاحب کی رہنمائی میں وہ یہ کیس جیت بھی گئی۔ اب لوگ خود اس کے پاس آنے لگے تھے، وہ بھی جو مظلوم تھے اور وہ بھی جو ظالم تھے، اور دوسروں کا حق ہتھیانے کے لیے قانونی طریقہ کار اپنانا چاہتے تھے۔ نادیہ، مسٹر شمریز تم سے ملنا چاہتے ہیں، خواجہ صاحب نے اسے بتایا۔ وہ ان کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنے آئی تھی۔ یہ کون ہیں؟ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ ان کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ کیا وہ ان لیگل کام کو لیگل کرنا چاہتے ہیں؟
منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہیں۔ سوچ لو، بہت سے کیس جیت کر تم نام تو کما ہی چکی ہو، اب یہ کیس لڑ کر تم پیسہ بھی بنا لو۔ خواجہ صاحب جو برسوں سے اس دشت کے سیاح تھے، انہوں نے اسے مشورہ دیا۔ سر آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی ایسا مشورہ؟ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ طاقتور کے کام کو انکار کرو تو دشمن بن جاتے ہیں، اور ہم وکیل لوگ ایسی دشمنیاں مول نہیں لے سکتے۔ خواجہ صاحب نے مخلصی سے کہا۔ انہیں یہ چھوٹی سی اڑیل سی لڑکی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ مسٹر شمریز نے اسے ہر طرح سے یہ کیس لڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر نادیہ کی نہ ہی رہی۔ وہ جانتے بوجھتے ایک غلط چیز کے لیے نہیں لڑ سکتی تھی۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے ایک کیس کے مطالعے میں منہمک تھی۔ کلف زدہ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لپٹا ہوا تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کے سر پر تھا۔ اس کے دائیں طرف پڑا چائے کا کپ اس کی نظر کرم کا محتاج تھا۔ چائے اپنا رنگ بدل گئی تھی، یا پھر وہ شاید چائے کے کپ کو سرے سے بھول ہی گئی تھی۔ وہ پہلے فائل سے کچھ پڑھتی، پھر سامنے کھلی قانون کی کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتی، کسی صفحے پر رکتی، کچھ پڑھتی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے صفحوں پر نوٹ کرتی۔ وہ ارد گرد کو بھلائے ہوئے تھی۔ اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب کوئی آفس کے کھلے دروازے سے اندر آ کے اس کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنے والے نے اس کے جھکے سر اور کاغذ پر لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ چند لمحے انتظار کیا اس کے متوجہ ہونے کا، مگر جب ادھر وہی عالم رہا تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو موڑ کر میز کی سطح کو آہستہ سے بجایا۔ ٹھک ٹھک کی آواز سے نادیہ کا لکھتا ہوا ہاتھ رکا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ چہرہ ناشناسا تھا۔ 50-55 کے لگ بھگ عمر کا باروب باوقار سا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ آنے والے نے سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ جی بیٹھیے۔ نادیہ نے دائیں ہاتھ سے، جس میں لکھنے کے انداز میں پین ابھی بھی دبا ہوا تھا، سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مس مجھے آپ کے چند منٹ چاہیے۔ نادیہ نے پین رکھ کر سامنے رکھی ہوئی فائل بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی فرمائیے، اس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ اکثر کلائنٹس آتے رہتے تھے، سو وہ اسے کوئی عام سا کلائنٹ سمجھ کر اس سے بات کرنے لگی۔ ایک درخواست آئی تھی آپ کے پاس۔ کون سی؟ شمریز انڈسٹریز کی طرف سے۔ نادیہ نے بھویں اچکا کر سامنے والے شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے، کوئی مینیجر یا پھر کوئی ڈائریکٹر۔ اسے خود کو خاموشی سے گھورتے دیکھ کر اس شخص نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ مجھے شمریز کہتے ہیں۔ اوہ، آپ کے اوہ سے لگتا ہے کہ آپ کو میرے کیس کی تفصیلات معلوم ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس آپ لڑیں۔ میں ہی کیوں؟ شہر میں ایک سے ایک بڑا اور قابل وکیل موجود ہے، ان کی خدمات کیوں حاصل نہیں کر رہے آپ؟ شمریز دل ہی دل میں تل ملایا، مگر چہرے پر خوشگوار تاثرات ہی رکھے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس سے یہ کیس اس لیے لڑوانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ یہ کیس یقیناً جیت لیتی، دوسرا وہ میڈیا کے ذریعے یہ بات باور کروا سکتا تھا کہ یہ کیس اتنا کمزور تھا کہ ایک نئی نا تجربہ کار وکیل بھی اسے جیت گئی۔ آپ کا بہت ذکر سنا ہے کہ آپ ایک بہت باصلاحیت وکیل ہیں، پھر تو یہ بھی سنا ہوگا کہ میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں آپ کو منہ مانگی قیمت، میرا مطلب ہے فیس دوں گا۔ قیمت بکاؤ چیزوں کی ہوتی ہے سر، آپ یہ کیس کسی اور کے سپرد کر دیجیے۔ اتنے لوگ متاثرین میں سے ہیں اس ہائزنگ سوسائٹی کے، نہ جانے کیسے پائی جوڑ کر لوگوں نے قیمت ادا کی ہوگی اور بدلے میں انہیں دھوکہ ملا۔ بس مس، لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمریز جس کے سامنے کسی کو اونچا بولنے کی جرت نہ تھی، یہ کل کی لڑکی اسے کیسے آئینہ دکھا رہی تھی؟ مجھے اور وکیل بہت، سمجھیں آپ؟ ضرور، نادیہ نے مسکرا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شمریز کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ نادیہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ جانتی ہو ایسے لوگوں سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ساری بات سننے کے بعد نادیہ سے کہا، زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی؟ جان سے مار دے گا؟ تو اب جان کی پرواہ کسے ہے؟ میں تو جان سے پیاری چیز کھو چکی ہوں۔ نادیہ نے اداسی سے کہا۔
اور خواجہ صاحب اس کی بات کا پس منظر سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ نادیہ پر ایک ہی دھن سوار تھی، حق کا، سچ کا ساتھ دینے کی، اور اس نے بساط بھر دیا۔ 15 سالوں سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے بہت نوازا تھا، عزت سے بھی، دولت سے بھی، اور سکون قلب سے بھی۔ اسی لیے جہاں اس کے بہت سے دوست تھے، وہاں بہت سے دشمن اور حاسد بھی اکٹھے ہو گئے تھے، مگر وہ بے نیازی سے اپنے مشن میں مصروف رہتی تھی۔ جب بھی وہ کسی مظلوم کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جاتی تو اسے ایسا لگتا جیسے انصاف کے لیے روتی بلکتی نادی کو انصاف مل گیا ہو۔ تبریز تیار ہو کر باہر آیا تو پھپھو لان میں کرسی ڈالے دھوپ سینک رہی تھیں۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے گرتے دانے اس بات کی گواہی تھے کہ وہ حمد و ثنا پڑھ رہی ہیں۔ اس کو گزرتے دیکھ کر ان کے ہونٹ اور تسبیح کے دانے بیک پک رکے تھے۔ تبریز، آواز پر تبریز ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پھپھو لاہور جا رہا ہوں، واپسی انشاءاللہ کل ہوگی۔ وہ سرخ اینٹوں کی چھوٹی سی روش پر چل کر پھپھو کے سامنے آیا۔ جاؤ، اللہ کی امان میں دیا۔ وہاں بھی جاؤ گے؟ جب جانتی ہیں پھر ہر دفعہ یہ سوال کیوں کرتی ہیں؟ بس یہ جاننے کے لیے کہ تم اب بھی قائم ہو یا نہیں۔ جب تک آزادی نہیں ملنی قائم تو رہنا پڑے گا پھپھو۔ تبریز نے گہری سانس بھری۔ اللہ تمہیں آزادی دے اس بوجھ سے میرے بچے۔ پھپھو نے صدقے دل سے دعا دی تھی، مگر کچھ دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، اور اسی وقت پر صبر کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ تبریز بھی سالوں سے دعا کی قبولیت کے انتظار میں صبر کر رہا تھا، اور پھر پھپھو کو خداحافظ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ ایڈوکیٹ نادیہ کے کیس کی آخری سماعت ہوئی، جس میں نادیہ کی محنت رنگ لائی۔ اس کے دلائل اور ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ اس کے کلائنٹ کے حق میں ہو گیا۔ مبارک ہو چاچا جی آپ کو۔ عدالت برخاست ہونے کے بعد نادیہ کمرہ عدالت سے باہر آئی تو اس نے اپنے کلائنٹ چاچا کرمو کو مبارکباد دی، جس کی زمین پر گاؤں کے چودھری نے قبضہ کر لیا تھا۔ جیتی رہے میری دی، تو نے میری بیوہ بہو اور اس کے یتیم بچوں پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ پاک تجھے اس کا اجر دے۔ چاچا کرمو نے نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جس کی بوڑھی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ یہ جھلملاہٹ اپنی جیت کی خوشی میں تھی یا مرحوم بیٹے کی یاد میں؟ نادیہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا کرمو کا ساتھ دے کر۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہی تھی جب اس کا راستہ چودھری سعید نے روکا، جو کیس ہار کر وہ بھی ایک عورت کے ہاتھوں تل ملایا ہوا تھا۔ اچھا، اب آپ مجھے اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائیں گے؟ نادیہ نے بے خوف لہجے میں طنز سمو کر کہا۔ آپ ہمارے ساتھ مکمکا کر لیتی، آپ کا اکاؤنٹ بھی بھر جاتا اور ہمارا بھی بھلا ہو جاتا۔ چودھری نے 60 دفعہ کی دہرائی ہوئی بات پھر سے دہرائی، اور میں اب بھی پہلے کی طرح اس آفر پر لعنت بھیجتی ہوں، راستہ چھوڑیے میرا۔ نادیہ نے روبدار لہجے میں کہا تو چودھری ایک سائڈ پر ہو گیا۔ نادیہ پارکنگ سے گاڑی نکال کر لائی تو وہ تب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ چلو ویر جی، ہار گئے ہم کیس۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر کیا سوچ رہے ہیں؟ چودھری سعید کے چھوٹے بھائی نے آ کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ سوچ کی وادی سے باہر آیا۔ تبریز نے لاہور میں اپنا کام مکمل کیا تو گاڑی کا رخ اس پرانے سے تنگ محلے کی طرف موڑ دیا۔ اسلام پورے کے امام بارگاہوں والے چوک سے گزر کر اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور خود پیدل چل کر اندر گلی میں چلا آیا۔ بند گلی کے آخری 2 گھروں سے پہلے والے گھر کے سامنے جا کر وہ بے ساختہ رک گیا۔ گھر سے لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر یہ آوازیں ان ہنستے بستے لوگوں کی نہیں تھیں جن کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ وہ تو اجڑ کر یہاں سے یوں گئے کہ پھر لوٹ کر آئے نہ اپنا کوئی عطا پتہ چھوڑا۔ اوے باؤ تبریز، آؤ جی۔ اس گھر کے سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا تو اندر سے پرویز نکلا۔ تبریز نے اس سے ہاتھ ملایا اور برسوں سے پوچھا جانے والا سوال دہرایا تو پرویز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں پھر۔ نہ باؤ جی، چائے پانی کے بغیر تو نہیں جانے دوں گا۔ نہیں پرویز بھائی، پھر آؤں گا تو کھانا بھی کھا کر جاؤں گا۔ بس میرا نمبر اپنے پاس محفوظ رکھنا، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے مجھے ضرور بتانا۔ تبریز نے ہر بار کی طرح
وہی جملے دہرائے۔ پرویز نے اسبات میں سر ہلایا تو تبریز اس سے ہاتھ ملا کر واپس پلٹ گیا۔ عجیب سرپھرا انسان ہے یہ باؤ تبریز بھی، سالوں سے ایک آس لیے آتا ہے، اب جانے والے چلے گئے تو ضروری تو نہیں کہ پلٹ کر یہیں آئیں۔ چلو سانو کی، پرویز نے کندھے جھٹک کر سوچا۔ چھٹی کا دن تھا۔ نادیہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ شہناز بیگم ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ نورہ اتوار کو چھٹی کرتی تھی۔ گھر میں دونوں ماں بیٹی تھیں اور باہر گیٹ پر چوکی دار۔ باہر گیٹ پر ایک لینڈ کروزر آ کر رکی جس میں سے چودھری اترا، وہی چودھری جو پچھلے ہفتے اس کے ہاتھوں سے شکست کا شکار ہوا تھا۔ 7 زیورات سے لدی پھندی ایک عورت جو اس کی بیوی ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ڈرائیور نے اتر کا دروازہ کھولا تو دونوں گاڑی سے اترے۔ مولے، مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریاں بھی اتار۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ چوکیدار نے سوال کیا۔ ہاں، اپنی وکیلنی سے ملنا ہے، بتاؤ انہیں چودھری سعید جی ملنے آئے ہیں، چودھرائن نے روب سے کہا۔ چوکیدار نے پہلے ان کی گاڑی اور پھر ان دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا مگر گیٹ نہ کھولا۔ بی بی جی، کوئی چودھرائن صاحبہ آئی ہیں، چوکیدار نے انٹرکام پر اندر اطلاع دی۔ نہیں جی، ایک مرد بھی ہے ساتھ میں، چوکیدار نے ادھر سے بات سننے کے بعد کہا۔ جی اچھا۔ چوکیدار نے انٹرکام واپس رکھا اور گیٹ کھول کر مہمانوں کو اندر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ان کا ڈرائیور بھی پیچھے پیچھے سامان اٹھا کر آیا، سامان رکھا اور واپس مڑ گیا۔ اکثر لوگ نادیہ سے ملنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ نادیہ نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی۔ ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کے کھلے بال شانوں پر آ رہے تھے۔ اس نے بال سمیٹ کر پونی بنائی، صوفے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ اتنے میں شہناز نماز پڑھ کر آئیں تو نادیہ انہیں مہمانوں کو بتا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں چودھری کو دیکھ کر نادیہ ٹھٹک کر رک گئی، جبکہ چودھرانی صاحبہ اپنا بھاری برکم تن و توش سنبھالتی تیزی سے اٹھی اور نادیہ کے گلے لگ گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی، ستِ خیراں۔ نادیہ اس افتاد سے حواسوں میں لوٹی تو اس کی نظر ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پڑی، جسے اس نے دائیں آنکھ کی ابرو اٹھا کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ جی خالہ جی کو بھی یہاں بلا لو، ایک ضروری کام ہے ان سے، چودھرانی صاحبہ نے لگاوٹ سے کہا۔ آپ کو جو بھی کام ہے مجھ سے کہیے۔ نادیہ سامنے صوفے پر بیٹھی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں نہیں جی، آپ ان کو بلاؤ، چودھرانی صاحبہ نے پھر کہا۔ کیوں؟ تو اب آپ کے بیاہ کی بات ان سے ہی کریں گے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ نادیہ نے ایک نظر خاموش بیٹھے چودھری کو دیکھ کر کہا۔ مدبل ہم آپ کو خاندان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ چودھری نے قدرے مناسب الفاظ میں بات کی۔ نادیہ کو اب لائے جانے والے تحفوں کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ آپ یہ سب سامان اٹھائیں، پلیز جائیں یہاں سے، مجھے کسی کے خاندان کا حصہ نہیں بننا۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو آپ کے لیے اپنے دیور کا رشتہ لائی تھی، آپ کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ چودھرانی کی آواز اتنی بلند تھی کہ شہناز بیگم تک جا پہنچی اور وہ تیر کسی تیزی سے ڈرائنگ روم میں آئیں۔ لو آ گئیں خالہ جی، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ شہناز بیگم کو چند لمحے لگے تھے بات کو سمجھنے میں۔ چودھرانی نے اپنی بات دہرائی۔ آپ لوگوں کا شکریہ، مگر اگر نادیہ ایسا نہیں چاہتی تو آپ معذرت قبول کریں۔ شہناز بیگم نے اپنے تئیں صباحوں سے بات کی تھی، مگر تھا تو انکار جو سیدھا چودھری اور چودھرانی کی انا پر لگا۔ کیوں جی، بیٹی کی شادی نہیں کرنی آپ نے، یا اس کی کمائی کھانے کی عادت ہو گئی ہے؟ چودھری فوراً اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ آپ لوگوں کی اتنی جرت کہ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میری ہی ماں کی بےزتی کریں؟ نکل جاؤ فوراً یہاں سے، ورنہ میں چوکیدار کو بلاتی ہوں۔ نادیہ سانپ کی طرح پھنکاری۔ جا رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بےزتی کروانے کا، ہم تو بس اس لیے آئے تھے کہ ہمارے اپنے ہی اتنے کیس ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک مقدمے جیتنے والی وکیلنی مل جائے گی، نہیں تو نہ صحیح، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ دونوں بات پوری کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گئے اور نادیہ شہناز بیگم کی طرف بڑھی جو بے عزتی کے شدید احساس سے کانپ رہی تھیں۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا کر تسلی دی۔ تبریز واپس گاؤں پہنچ گیا تھا۔
اتنا اسے اس کے کام نے نہیں تھکایا جتنا ہر بار کی طرح ناکامی کے احساس نے تھکا دیا تھا۔ یا اللہ، میری یہ سزا ختم کر دے، پروردگار معاف کر دے تو بھی، اور ان سے بھی معافی دلوا دے جن کا گنہ گار ہوں۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بیٹا ہوا ہے لاہور سے؟ ہو گیا تمہارا کام؟ اگلی صبح پھپھو نے تبریز سے کہا۔ جی پھپھو، جس کام کے لیے گیا تھا وہ تو ہو گیا، پر جس کام کے لیے 10 سالوں سے جا رہا ہوں وہ پھر سے رہ گیا۔ ہو جائے گا وہ بھی، تو بس ہمت نہ ہارنا۔ جب تجھے اوپر سے معافی ملے گی تب وہ تجھے زمین والوں سے ملا کر ان سے بھی معافی دلوا دے گا۔ اچھا، وہ تمہارے جانے کے بعد کل شیدہ آئی تھی، خیریت؟ ملکوں نے اس کے پتر کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا ہے۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ کہتی ہے اپنے بے گناہ پتر کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی۔ ہے تو بیچارہ بے گناہ، ملکوں نے اپنا بیٹا بچانے کے لیے اس بیچارے کو پھنسا دیا ہے۔ تبریز ساری صورتحال سے واقف تھا۔ ملکوں کے بیٹے نے مخالف پارٹی کا شخص قتل کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، خود وہاں سے نکلا اور اپنے کمی نواز کو وہاں بھیج دیا۔ بیچارہ ان پڑھ شخص ایک زخمی کی آواز سن کر قریب چلا گیا۔ اضطراری کی کیفیت میں اس نے قریب پڑے خون آلود چھرے کو ہاتھ میں پکڑ لیا جس پر سے ملک کا بیٹا اپنی انگلیوں کے نشان مٹا کر گیا تھا۔ جس وقت اس تڑپتے ہوئے انسان نے جان کی بازی ہاری، ٹھیک اسی وقت اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ اسے ملکوں کے بیٹے نے یہاں بھیجا تھا، مگر غریب کی کب کون سنتا ہے۔ ملکوں نے پولیس کی مٹھی گرم کر دی، اور ویسے بھی سارے ظاہری ثبوت نواز کے خلاف ہی تھے۔ مخالف گروپ کو چاہ کر بھی ملکوں کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا۔ نواز کے خلاف پچھلے 2 سال سے یہ کیس چل رہا تھا۔ اب اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں اکیلی اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے اور اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی سیدھی سادی عورت جو تھانے کچہری کا نام بھی زبان سے لینا برا سمجھتی تھی، تھانے کچہریوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اب بھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے بھی تبریز سے جتنا ہو سکا اس کی مدد کی تھی، اب بھی نواز کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ تبریز کو بڑی اچھی طرح تجربہ تھا کہ یہاں ثبوت مٹا کر خود کو کس طرح بے گناہ ثابت کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ثبوت مٹا کر کبھی خود کو بھی بے گناہ ثابت کیا تھا اس نے، اور آج تک اپنے ضمیر کی عدالت میں ہتھکڑی لگائے قیدی کی طرح کھڑا تھا، جو نہ فیصلہ سناتا تھا نہ معاف کرتا تھا، بس کھڑا رہتا تھا مجرم کی طرح۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں کرتا ہوں کچھ۔ فضل بتا رہا تھا لاہور میں ایک فرم ہے جو مستحق لوگوں کو مفت قانونی مدد فراہم کرتی ہے۔ میں اس فرم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، پھر نواز کی ماں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ لیکن ذرا جلدی کر لینا۔ جی پھپھو۔ پھپھو کی تسبیح کے دانے پھر سے گرنے لگے، جو اس بات کا اعلان تھے کہ بس اب بات ختم۔ اس سے اگلے روز تک فضل اس فرم کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ خواجہ لا اینڈ کمپنی مستحق لوگوں کو قانونی مشاورت، رہنمائی اور معاونت بالکل مفت فراہم کرتی تھی۔ یہ معاونت فراہم کرنے والے نامور وکیل تھے جو اس کمپنی کے ساتھ اس نیک کام میں شریک تھے۔ عام کیس وہ لاکھوں روپے فیس لے کر لڑتے تھے، لیکن اس کمپنی کے ذریعے آنے والے ضرورت مندوں سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اس لا کمپنی کی شہرت بھی بہت اچھی تھی کہ یہ لوگ واقعی میں غریبوں کی مدد کرتے تھے، مدد کی آڑ میں ان کا استعمال نہیں کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ تھا کہ سائلوں کی آنے والی کال اس کمپنی کے CEO خواجہ صاحب خود سنتے تھے۔ ابھی بھی ان کا فون بج رہا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی اور وہیں کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، خواجہ لا اینڈ کمپنی۔ وعلیکم السلام سر، میں تبریز جنجوا عرض کر رہا ہوں، فضل کے ریفرنس سے۔ او اچھا، جی فرمائیے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سر وہ ایک نواز نامی بندے کا کیس ہے، بے گناہ ہے بیچارہ، لیکن پھنسا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بدھ کو آ جائیں ساری تفصیلات لے کر۔
ہمارے جو ساتھی اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں وہ بھی اس دن یہاں موجود ہوں گی تو تفصیلی بات بھی ہو جائے گی اور حالات کے مطابق لاہے عمل بھی تیار کر لیا جائے گا۔ خواجہ صاحب فضل کی زبانی اس کی ساری کہانی سن چکے تھے، سو ان لوگوں کو وقت بتا دیا آنے کا۔ فضل ان کا بھانجا تھا جو خود ایک قابل ڈاکٹر تھا اور اپنے گاؤں میں ہسپتال قائم کر کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ تبریز سے اس کی دوستی اسی گاؤں میں ہوئی تھی۔ کون ہے اس وقت؟ تبریز کی دستک کے جواب میں نواز کی ماں کی آواز ابھری۔ میں ہوں اماں، تبریز۔ تبریز نے اونچی آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ اچھا پتر، آ رہی ہوں۔ چند لمحوں میں دروازہ کھلا تو نواز کی اماں کا چہرہ دکھائی دیا جو بیٹے کی جدائی میں برسوں کا بیمار دکھتا تھا۔ اماں، بدھ کو شہر چلنا ہے، وکیل صاحب سے بات ہو گئی ہے، تم سارے کاغذات اکٹھے سنبھال کر رکھ لینا۔ تبریز نے نواز کی ماں کو گویا زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ پتر، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اس نیکی کا اجر دے، تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کرے۔ نواز کی ماں نے دعاؤں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس دعا پر تبریز کے روئیں روئیں سے آمین کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دل کی مراد پوری کر دے تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا، اور یہ اجر مل گیا تو میرا بھلا ہی بھلا ہے۔ تبریز جیسے خود میں کھویا ہوا سا کھڑا تھا۔ اے اللہ، تو میرے دل کی مراد پوری کر دے، اب میرے مولا مجھ گنہگار پر رحم کر دے۔ تبریز گہری سانس لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ خواجہ صاحب، بہت معذرت، مجھے بس 5 منٹ دیجیے۔ تبریز خواجہ صاحب کے دفتر میں ان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ساتھ والی کرسی پر نواز کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے کی طرف ان کی پشت تھی۔ جب کسی خاتون نے بڑی عجلت میں دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ لیجیے، آ گئی وکیل صاحبہ، خواجہ صاحب نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد خواجہ صاحب کی میز پر بڑی ایکسٹینشن بجی۔ خواجہ صاحب نے ریسیور کان سے لگایا، بات کرنے کے بعد چپراسی کو بلایا۔ خان، اماں جی کو نادیہ بی بی کے پاس لے جاؤ۔ تبریز صاحب، اپنی وکیل صاحبہ تھوڑی وکھری ٹائپ کی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہیں روک لیا ہے۔ خواجہ صاحب مسکرائے تو تبریز اس کھڑوس وکیلنی کے بارے میں سوچ کر سخت بدمزہ ہوا۔ آئیے اماں جی، بیٹھیے، نادیہ نے بڑے پیار اور ادب سے کہا۔ ہاں جی، اب بتائیے کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ؟ نادیہ کو خواجہ صاحب کی زبانی ساری کہانی معلوم تھی، مگر وہ پھر بھی ایک بار نواز کی ماں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتی تھی۔ نادیہ نے پوری توجہ سے نواز کی ماں کی باتیں سنیں، کچھ چیزیں نوٹ کیں اور ان کے ہاتھ میں پکڑے سارے کاغذات لے کر اپنے سامنے رکھے اور ان پر پیپر ویٹ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے اماں جی، یہ کاغذات میں نے رکھ لیے ہیں، میں ان کو 2 دن میں پڑھ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اب آپ جائیں۔ نادیہ نے مسکرا کر ادب سے کہا۔ نواز کی ماں اسے دعائیں دیتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ خواجہ صاحب، اماں جی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نادیہ ایکسٹینشن پر خواجہ صاحب سے مخاطب تھی۔ ہاں ہے، آپ پلیز انہیں تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیجیے گا، مجھے ان سے کچھ معلومات چاہیے۔ نادیہ اماں جی سے لیے ہوئے پیپرز ایک فائل میں لگا رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، نادیہ کی پوری توجہ فائل میں لگائے جانے والے کاغذات کی طرف تھی جب تبریز میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی بیٹھیے پلیز۔ نادیہ نے حسب عادت ہاتھ ہلا کر کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تبریز کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی تو آپ ہیں اماں جی کے ساتھ، آپ کا نام؟ نادیہ فائل رکھ کر جو ہی تبریز کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے تو وہ گنگ کھڑی رہی اور پھر جب بولی تو آواز نفرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم تبریز جنجوعہ؟ نفرت کا کوئی مجسم روپ ہوتا تو وہ روپ اس وقت نادیہ ہوتی۔ تبریز مارے خفت کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نادیہ کا یہ نفرت نما انداز اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں تبریز جنجوعہ؟ اور آپ؟ جب وہ باوجود کوشش کے بھی اسے نہ پہچان سکا تو سوال کے جواب میں سوال کر دیا۔ میں نادیہ داؤد۔ داؤد کو تو جانتے ہوگے نا، یا انہیں بھی بھول گئے؟ نادیہ کے الفاظ گویا ایٹم بم تھے جو تبریز کی ہستی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی ہر چیز کو اڑا کر لے گئے تھے۔ تبریز، تبریز،
پتر چل اٹھ جا، دیکھ سورج سر پر آ گیا ہے، کالج نہیں جانا ہے تجھے؟ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی تو نے؟ رازیہ نے بھتیجے پر سے کھیس کھینچا، لیکن تبریز نے دوبارہ کھیس اوڑھ لیا۔ کیا ہے پھپھو، کبھی آرام سے بھی سونے دیا کریں۔ نہ کبھی تو آدھی رات کو نماز کے لیے اٹھانا شروع کر دیتی ہے، کبھی اتنی سویرے آوازیں دینے لگتی ہے، نیند ہی پوری نہیں ہوتی میرے پتر کی۔ تبریز کی ماں نے صحت کا منظر دیکھا تو نند پر چڑھ دوڑی۔ خود تو بچے ہیں نہیں تیرے، تو تجھے بھلا دوسروں کے بچوں کا کیا خیال یا احساس ہوگا؟ تبریز کی ماں رازیہ کے بخیے ادھیڑنے لگی، جو شادی کے سال بھر بعد ہی بیوہ ہو کر واپس آئی تو بس اسی چوکھٹ کی ہو کر رہ گئی۔ 1 سال میں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی جی لی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال اتنا بیگانہ ہو گیا کہ رازیہ کی عدت بھی ماں باپ کے گھر آ کر پوری ہوئی۔ جب تک ماں باپ حیات تھے بڑا زور لگایا کہ رازیہ دوسری شادی کر لے، مگر رازیہ تو جیسے شوہر کے ساتھ ہی مٹی ہو گئی تھی۔ اب بس وہ ایک روح تھی، گویا مادی خواہشات سے پرے، یا پھر شوہر سے اس کا عشق ہی ایسا تھا جو ہر غرض اور ہر ضرورت سے پاک اور بے نیاز ہوتا ہے، جس میں عاشق خود کو مٹی میں ملا کر سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ رازیہ نے بھی خود کو مٹی کر لیا تھا، مجازی عشق نے اسے حقیقی رب کا عاشق بنا دیا تھا۔ اب وہ ہوتی، مصلی ہوتا، تسبیح ہوتی اور اللہ کی یاد میں ڈوبا اس کا وجود اور ہونٹ اور حرکت کرتے ہاتھ، اس کا وجود جیسے تسبیح کے ساتھ گھومتا رہتا، سوتے جاگتے اس کے ہونٹ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام میں مصروف رہتے۔ ان کے ابا کی کافی زمینیں تھیں، بلکہ ارد گرد کے پورے 3 گاؤں میں ان کی زمینیں سب سے زیادہ تھیں۔ بدر اور رازیہ اپنے ماں باپ کی منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی اولادیں تھیں۔ 8 بیٹوں میں سے صرف بدر اور 3 بیٹیوں میں سے اکیلی رازیہ ہی بچی تھی۔ اس کے بھائی چودھری بدر اس بڑی سی حویلی میں رہتے تھے، ماں باپ بھی یہیں رہائش پذیر تھے، ہر وقت رونق لگی رہتی تھی گھر میں۔ چودھری بدر کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے تبریز سب سے بڑا تھا۔ رازیہ بھی شادی سے پہلے تک اس رونق کا بڑا اہم کردار ہوا کرتی تھی، بلکہ شادی کے بعد بھی جب بھی آتی رونق ہی لگایا کرتی تھی۔ بس شوہر کے جانے کے بعد سے جیسے اس کی زندگی کی ہر رونق بھی مٹی میں دفن ہو گئی تھی۔ رازیہ کا دل بڑا کرتا تھا جب وہ اپنے بھائی کی اولاد کو شتر بے مہار دیکھتی۔ تبریز شروع سے اس سے بہت قریب تھا، اب بھی تھا، اسی لیے بدتمیز ہونے کے باوجود بھی نہ صرف اس کی بات سن لیتا تھا بلکہ لحاظ بھی کر لیتا تھا، اور یہی بات فہمیدہ کو تب بھی ناپسند تھی اور اب تو پہلے سے زیادہ ناپسند تھی۔ وہ اپنی اس ناپسندیدگی کا اکثر کھلم کھلا اظہار کرتی رہتی تھی۔ بدر اور فہمیدہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر اپنے بچوں کو بگاڑتے تھے اور پھر اس بگاڑ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اس طرح ان کے بچے بھی مال و دولت کے نشے اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، نماز روزے سے کوسوں دور تھے، اسکول کالج بھی بس مارے بندھے جاتے تھے۔ تبریز بھی قریبی کالج میں پڑھتا تھا۔ کالج میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں تھا۔ کالج کے نام پر سارا دن اپنے آوارہ اور بدکماش لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ 2-3 دفعہ شکایات گھر تک بھی آئیں، مگر ادھر پرواہ کیسے تھی؟ ایسے میں اگر کبھی رازیہ روک ٹوک کرتی تو فہمیدہ اسے آڑے ہاتھوں لیتی تو رازیہ دل میں افسوس لیے منظر سے ہٹ جاتی۔ نادی، چل بچے جلدی کر، دیر ہو رہی ہے۔ داؤد نے تیار ہو کر نادیہ کو آواز لگائی۔ آ رہی ہوں ابا، آپ گاڑی اسٹارٹ کریں۔ نادیہ عجلت میں کمرے سے نکلی، دوپٹہ شانوں پر پھیلا رکھا تھا، ایک کندھے پر اس کا کالج بیگ لٹک رہا تھا جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں کتابیں اور فائل تھی۔ اماں میرا لنچ باکس ان کتابوں کے اوپر رکھ دیں۔ داؤد باہر نکلے تو نادیہ باورچی خانے کے دروازے میں آن رکی۔ اسی لیے کہتی ہوں جلدی اٹھا کر، پھر ایسی ہڑبونگ بچاتی ہے کہ دوسروں کے ہاتھ پاؤں بھی پھلا دیتی ہے۔ اماں نے اس کا لنچ باکس فائل کے اوپر رکھا، جسے سنبھالتی ہوئی وہ باہر کی جانب لپکی اور اونچی آواز میں ماں کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ پار کر گئی۔ داؤد ٹیکسی ڈرائیور تھے، میٹرک پاس، باشعور انسان تھے، اپنے تینوں بچوں کو پڑھانے لکھانے کے خواہاں تھے، اسی لیے بہت محنت کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اسکول میں پڑھتے تھے، جبکہ نادیہ
لاہور کالج میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ داؤد بہت محنتی انسان تھے، ٹیکسی چلا چلا کر بھی اتنا کما لیتے تھے کہ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی آسانی سے پورے ہو جاتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، 7 بجے 2 سواریوں کو چھوڑتے، جن میں سے ایک کسی اسکول میں پڑھاتی تھی اور دوسری کسی ہسپتال میں نرس تھی۔ ان کو چھوڑنے کے بعد وہ گھر واپس آتے اور ناشتہ کرنے کے بعد نادیہ کو ساتھ لے کر پھر گھر سے نکل جاتے۔ نادیہ کو کالج چھوڑ کر ٹیکسی چلاتے، بیٹوں کا اسکول قریب ہی تھا سو وہ خود ہی پیدل اسکول چلے جاتے تھے۔ دوپہر کو وہ نادیہ اور ان دونوں سواریوں کو بھی ایک ساتھ ہی پک کرتے، پہلے دونوں سواریوں کو ان کے گھر چھوڑتے، پھر خود نادیہ کے ساتھ گھر آ جاتے۔ دوپہر کا کھانا تیار ہوتا تھا، دونوں بیٹے بھی اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا لیتے تھے، کیونکہ نادیہ اور داؤد کو گھر آتے آتے 3:30 اور کبھی کبھی 4 بھی بج جاتے تھے۔ نادیہ کی امی شہناز بیگم ان کا انتظار کر کے ہمیشہ نادیہ اور داؤد کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں دال چاول، پیاز اور ٹماٹر کا سلاد تھا۔ نادیہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اماں، میں تھوڑی دیر لیٹوں گی، پھر ٹیوشن والے بچے آ جائیں گے تو ہی اٹھوں گی، نادیہ نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نادیہ ان کی بڑی حساس اور ذمہ دار بچی تھی، بس صبح جلدی اٹھنا اس کا مسئلہ تھا، باقی وہ سارا دن پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی رہتی تھی۔ شام کو اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ محلے کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دیتی تھی۔ اتنی مصروفیت کی وجہ سے اسے رات کو دیر تک جاگنا پڑتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس سے صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا تھا۔ ٹیوشن سے ہونے والی آمدنی سے نادیہ اپنی اور اپنے بھائیوں کی کتنی ہی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتی تھی۔ گھر کو احسن طریقے سے چلانے میں اس کی ماں کی سمجھداری اور سلیقے کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ لگی بندھی سواریوں سے ہونے والی آمدنی کی انہوں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ گھر کے اخراجات کا باقاعدہ بجٹ بنا کر چلاتیں۔ سلائی کڑھائی میں ماہر تھیں تو اپنے بچوں کے یہاں تک کہ داؤد کے کپڑے بھی وہ خود سلائی کرتی تھیں۔ گھر کی ہر شے میں کفایت شوری سے کام لیتی تھیں، البتہ بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ داؤد اور شہناز دونوں کا خواب تھا کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائیں۔ تبریز، یار تو نے وہ سسپنس مووی دیکھی ہے؟ تبریز اور اس کا گروپ حسب معمول کلاس چھوڑ کے آوارہ گردی کر رہے تھے۔ کون سی والی؟ تبریز نے سوال کیا۔ وہی یار جو پچھلے ہفتے آئی تھی۔ اس کے دوست نے پچھلے ہفتے آنے والی ایک انگریزی فلم کا نام لیا جس میں ایک مجرم لوگوں کو مختلف طریقوں سے قتل کرتا تھا۔ نہیں یار، تبریز نے سگریٹ کا کش لے کر کہا۔ چل پھر شام کو دیکھتے ہیں۔ اس کے دوست نے اسے ترغیب دی کیونکہ جانتا تھا کہ اگر تبریز تیار ہو گیا تو اس کے ساتھ اسے بھی مفت میں فلم دیکھنے کو مل جانی تھی۔ چل ٹھیک ہے، آج شام کے ٹکٹ لیتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ بڑی کمال کی فلم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر شام کو چلتے ہیں، باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر پروگرام بناتے ہیں۔ تبریز نے پھر سے سگریٹ کا کش لگایا۔ اس نے نئی سگریٹ پینا شروع کی تھی جس کی ابھی اس کے گھر میں کسی کو خبر نہیں تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تو کون سا کسی نے منع کرنا تھا۔ اس کے 3 دوست کھانے کے لیے کچھ لینے گئے تھے کہ دونوں یہاں پارک میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج نے مغرب کی طرف اپنا سفر تمام کیا۔ افق کے کناروں پر نارنجی روشنی آہستہ آہستہ سرمئی رنگ میں بدلنے لگی، اور پھر یہ سرمئی رنگ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ تبریز ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ راضیہ مغرب کی نماز اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو اس نے تبریز کے کمرے میں جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ بھابھی تبریز کہاں ہے؟ وہ ابھی کالج سے نہیں آیا۔ اس وقت کون سا کالج ہوتا ہے؟ راضیہ نے پریشانی سے کہا۔ او بی بی، اب ہمیں بھی ہلانا شروع نہ کر دینا، مرد بچہ ہے، دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا۔ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی؟ فہمیدہ نے حسب عادت جل کر کہا تو راضیہ پلٹ گئی۔ وہ دل ہی دل میں تبریز کی خیریت کی دعا کر رہی تھی۔ رات کے 9 بجے تبریز کی واپسی ہوئی۔ ماں باپ میں سے تو کسی نے نہیں پوچھا، مگر راضیہ سے پوچھے بنا رہا نہیں گیا تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ تبریز بیٹا، اتنی دیر سے آئے ہو، خیریت تھی؟ جی پھپھو، بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ اس وقت اگر راضیہ کی جگہ کوئی اور یہ سوال پوچھتا
تو تبریز نے اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دینی تھی، مگر یہ راضیہ تھی جس کا لحاظ اور عزت وہ اپنی بدتمیز اور بدلحاظ فطرت کے باوجود بھی کرتا تھا۔ بیٹا جلدی گھر آیا کرو، راضیہ نے تبریز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی اچھا، تبریز نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا۔ جیتے رہو، اللہ صحت اور امان دے۔ وہ دعا دے کر واپس پلٹ گئی۔ فہمیدہ نے اسے تبریز کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو بڑبڑا کر رہ گئی۔ بڑی ڈھیٹ عورت ہے بھائی، ہر وقت بچوں کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ فہمیدہ نخوت سے بڑبڑاتے ہوئے واپس پلٹی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جبکہ تبریز کے حواسوں پر ابھی تک وہی فلم چھائی ہوئی تھی۔ کیسے پلاننگ سے قتل کرتے تھے لوگوں کو۔ فلم دیکھ کر تبریز کا دل بھی کرنے لگا تھا ایسے ہی تھرل میں کسی کو قتل کرنے کا۔ وہ فلم کو سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ اگلے روز تبریز نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے باقی دوستوں سے کیا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نہ بھائی نہ، ہلہ گلہ عیش اپنی جگہ، مگر یہ کام نہیں۔ جانتا نہیں ہے کیا کہ قتل کی سزا موت ہے، اور مجھے اس بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں، تبریز کے ایک دوست نے کہا۔ تو باقی دونوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، مگر تبریز تھا جس کے دماغ میں ایک دفعہ جو بات گھس جاتی تو پھر اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ فی الحال وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ابا آج میرا آخری پیپر ہے، شکر ہے ختم ہوئی یہ پیپر، نادیہ نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے ابا کو بتایا۔ چلو پھر تم آ کر آج خوب جی بھر کر سونا، اتنے دنوں سے میری بیٹی کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ داؤد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ابا آپ بھی، نادیہ ٹھنکی۔ ہاں تو کوئی تمہاری طرح بھی سدھ بدھ بھلاتا ہے بھلا پیپروں میں؟ شہناز دروازہ بند کرنے آئی تھیں۔ دونوں باپ بیٹی کی باتیں سن کر انہوں نے جواب دیا تو نادیہ نے برا سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر داؤد اور شہناز بیگم دونوں زور سے ہنس پڑے۔ ابا، نادیہ نے پرزور احتجاج کیا۔ نہ بھائی شہناز، آج میری بیٹی کا پیپر ہے، اور وہ بھی آخری، اسے یوں تنگ نہ کرو، داؤد نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور باہر کی طرف پلٹ گئے۔ نادیہ بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ اماں آج میرا آخری پیپر ہے، پھر میں 10-15 دن کے لیے لاہور جاؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تبریز نے ماں سے کہا جو اس کے لیے تازہ پراٹھا بنا کر لا رہی تھی۔ تو چلے جاؤ بیٹا، اتنے دنوں تک گھر سے باہر رہنا اچھی بات نہیں ہے، قریب ہی موڑے پر بیٹھی راضیہ نے تبریز سے کہا تو وہ چپ ہی رہا، مگر فہمیدہ کا مارے غصے سے برا حال ہو گیا۔ بی بی تم ہر بات میں میرے بچے کو ٹوکا نہ کرو، تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہر بات میں روک ٹوک، ہر کام میں روک ٹوک، فہمیدہ جلتے انگارے جیسے لہجے میں پھنکاری۔ ہم ماں باپ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو تمہیں کیا بے چینی رہتی ہے؟ جینا حرام کیا ہوا ہے ہمارا۔ فہمیدہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ اماں بس بھی کر دیں، مجھے لسی کے بجائے ایک کپ چائے لا دیں آج۔ تبریز نے ماں کی توپوں کا رخ پھپھی سے ہٹانے کے لیے اپنے سامنے سے لسی کا گلاس اٹھا کر ماں کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ گلاس تھام کر خون آلود نظروں سے راضیہ کو تکتے ہوئے مڑی اور باورچی خانے میں جا کر پیڑھی پر بیٹھ کر گلاس زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ پھپھو، سب دوست جا رہے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، تبریز نے راضیہ کو دیکھ کر کہا، جس کا چہرہ بھابھی کی ملامت کی وجہ سے زرد سرسوں ہو رہا تھا۔ راضیہ نے گلے میں پھنسا آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا، پھر بھی 2 آنسو آنکھوں سے لڑک کر گالوں پر قطروں کی صورت اختیار کر گئے، جن کو دیکھ کر تبریز نے آگے بڑھ کر راضیہ کو گلے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں اپنی پھپھو کو روتے دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ ابا، میں چاہ رہی ہوں جب تک رزلٹ نہیں آتا میں کوئی کمپیوٹر کورس ہی کر لوں۔ امتحان ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور نادیہ بوریت سے مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، آج کل کمپیوٹر بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور چند سالوں کے بعد لگتا ہے ہر جگہ یہی استعمال ہوں گے، داؤد صاحب نے کہا۔ وہی تو ابا، آپ بس کسی قریبی ادارے سے پتہ کر کے بتا دیں، نادیہ نے جیسے اب آپ کی منت کی۔ اچھا کرتا ہوں پتہ، پہلے 1 کپ اچھی سی گرما گرم چائے تو پلا دو۔ ابھی لائی ابا، نادیہ خوشی سے بولی۔ کچھ روز میں نادیہ کا داخلہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ہو گیا۔ 2 گھنٹے کی کلاس تھی، صبح 9 سے 11 والی کلاس لے لی تھی اس نے۔ فیس بھی اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ادا کر دی تاکہ ابا پر بوجھ نہ پڑے۔ وہ پوری دل جمی سے کمپیوٹر سیکھنے میں مصروف ہو گئی۔
چل یار آج اندرون لاہور گھوم کر آتے ہیں۔ تبریز اور اس کے دوستوں کو لاہور آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ابھی تک وہ لاہور کی ماڈرن جگہ ہی دیکھ سکے تھے۔ لاہور میں تبریز کے ایک دوست کے ماموں کا گھر تھا۔ وہ خود باہر رہتے تھے اور اس گھر کی چابی تبریز کے ایک دوست کے گھر والوں کے پاس تھی، سو وہ 1 ہفتے سے اس گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ابھی بھی وہ تینوں بازاری ناشتے سے پیٹ پوجا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ ان کا ایک دوست اپنے ابا کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر نکلتے ہیں، تبریز نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں نک سک سے تیار اندرون شہر جانے کے لیے تیار تھے۔ ٹیکسی سے وہ لوگ موچی گیٹ پہنچے اور وہاں سے پیدل اندرون گلیوں اور شہروں میں گھومنے پھرنے لگے۔ گھومتے پھرتے انہیں وقت گزرنے کا خیال تب آیا جب پیٹ میں بھوک سے گڑ گڑ ہونے لگی۔ یار میں تو پیدل چل چل کر تھک گیا ہوں، اب میں 1 قدم بھی اور نہیں چل سکتا، بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں۔ تبریز پیٹ پکڑ کر کھڑے کھڑے دوہرا ہو گیا۔ ہاں تو پیدل چلنے کا مشورہ بھی تو تمہارا ہی تھا، اب بھگتو۔ تبریز کے دوستوں کا بھی چل چل کر برا حال تھا، اس لیے قمر نے جل کر جواب دیا۔ چلنے کا مشورہ میرا تھا، مگر بھوک سے مرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چلو پہلے کچھ کھاتے پیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، تبریز نے انگڑائی لے کر کہا۔ تینوں نے ایک دیسی ہوٹل سے جی بھر کر کھانا کھایا۔ بل حسب معمول تبریز نے ہی ادا کیا۔ یار اب بہت نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں، سوتے ہیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ کہیں نکلیں گے، تبریز نے اٹھتے ہوئے کہا تو قمر اور کریم نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ پیدل چل کر گلیوں سے باہر نکلے اور مین روڈ پر آ کر کوئی ٹیکسی دیکھنے لگے۔ رکشے کا سفر تبریز کو پسند نہیں تھا، وہ گاڑیوں میں سفر کرنے کا عادی تھا۔ ایک خالی ٹیکسی کو آتے دیکھ کر تبریز کے دوست نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی رکی اور داؤد صاحب نے سر باہر نکالا۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ داؤد صاحب نے مہذب لہجے میں پوچھا۔ وہ پتہ سمجھا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ سورج آج کا دن اپنے دامن میں سمیٹ کر جا رہا تھا۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ دن بھر گھر سے باہر رہنے والے پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ سب مل کر اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے جیسے فجر کے بعد مل کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ نادیہ کے گھر میں موجود درختوں پر بھی پرندوں کی چہچہاہٹ ابھر رہی تھی۔ نادیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہو چکی تھی۔ امی کیا پکایا ہے؟ بھوک تو بہت لگ رہی ہے، مگر تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں، ابو آ جائیں تو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ داؤد کی روٹین تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک گھر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ سواری نہیں اٹھاتے تھے، بھلے کتنے ہی پیسے کیوں نہ ملتے ہوں۔ ہاں کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی تو یہ الگ بات تھی، پھر وہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں آتے تھے۔ اماں میں دسترخوان لگاتی ہوں، ابو آتے ہی ہوں گے۔ 7:45 بجے نادیہ نے ماں سے کہا۔ ہاں لگا دو، بھائیوں کو بھی آواز دے دو، کب سے کمرے میں گھس کے بیٹھے ہیں۔ دونوں اندر بیٹھ کر ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ نادیہ نے دسترخوان لگایا، پانی کا جگ بھر کر رکھا اور اس پر ڈھکن چڑھا دیا۔ انتظار کرتے کرتے 8:15 اور پھر 8:30 ہو گئے، مگر داؤد کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ 2-3 بار باہر گلی میں جا کر جھانک کر بھی آ چکی تھی۔ بیٹا تم لوگ کھانا کھا لو، لگتا ہے تمہارے ابو کو کوئی ایمرجنسی کیس مل گیا ہوگا، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ نادیہ اور اس کے بھائی کھانا کھا چکے تھے اور اب سب اپنی اپنی کتابیں لیے بیٹھے تھے۔ پڑھنے کے بعد وہ تینوں سو گئے۔ داؤد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ 12 سے 1، 2، 3 اور پھر قریب ہی کہیں فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ شہناز نے ساری رات کھولتے ہوئے گزار دی، مگر بچوں کو جگا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اذان سن کر انہوں نے بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا اور خود وضو کرنے چلی گئیں۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو صرف اور صرف داؤد کی خیریت مانگی۔ بچے نماز سے فارغ ہو گئے تو شہناز نے انہیں بتایا کہ ان کا باپ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ کیا؟ ابا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے؟ نادیہ پریشان ہو گئی۔ امی ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تینوں بچوں نے سہم کر پوچھا۔ ارے پریشان نہ ہو، کہیں کام سے رک گئے ہوں گے۔ دل میں ڈھیروں وسوسے لیے
شہناز نے بچوں کو تسلی دی۔ میں خالد بھائی سے کہتی ہوں وہ پتہ کر آتے ہیں۔ شہناز دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکلیں اور ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا۔ خالد بھائی باہر نکلے تو انہیں ساری بات بتا دی۔ شہناز باجی آپ پریشان نہ ہوں، میں پتہ کرتا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ خالد بھائی بھی سن کر پریشان ہو گئے تھے کیونکہ داؤد نے کبھی ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ خالد بھائی محلے کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر گئے مگر کہیں سے کوئی خبر نہ مل سکی۔ شہناز کے بہن بھائیوں کو بھی اطلاع کر دی تو وہ سب بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ داؤد کی صرف ایک ہی بہن تھی جو سالوں پہلے فوت ہو چکی تھیں اور ایک بھائی جو اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں سیٹل تھا۔ سالوں پہلے روزگار کی تلاش میں وہاں گیا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ایسے میں بندہ انہیں کیا اطلاع کرتا؟ سب نے مل کر شہر کا کونا کونا چھان مارا مگر داؤد کو تو جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ رات چھا گئی، تاریکی گہری ہوئی، پھر اگلے دن کے سورج کی روشنی ابھرنے لگی مگر شہناز کی آنکھوں میں اندھیرا ہی رہا۔ امی ابا کب واپس آئیں گے؟ تینوں بچے سہم کر پوچھتے اور شہناز بیگم کی آنکھوں کے آنسوؤں میں پھر سے تیزی آ جاتی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروا دی گئی۔ اس طرح 3 اور پھر پورے 6 دن گزر گئے مگر داؤد کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر والوں کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ داتا ٹیلرز پر حسب معمول اونچی آواز میں قوالیاں چل رہی تھیں۔ استاد ادریس سلائی کرنے میں مصروف تھے۔ کاریگر دوپہر کا کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت وہ اکیلے ہی دکان میں موجود تھے جب پولیس کی ایک گاڑی ان کے دکان کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا اگلا دروازہ کھلا اور ایک پولیس والا اتر کر استاد ادریس کی طرف آیا۔ آؤ جی بادشاہو، کیسے آنا ہوا؟ استاد ادریس نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ پولیس والے اکثر ہی اس بازار میں گشت کرتے تھے، اس لیے سارے ہی دکانداروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ استاد یہ ٹیگ تیری ہی دکان کا ہے نا؟ پولیس والے نے پلاسٹک کے چھوٹے سے بیگ میں بند ایک ٹیگ اس کے سامنے رکھا جس پر داتا ٹیلرز لاہور لکھا ہوا تھا۔ ٹیگ مسلا ہوا تھا جیسے اسے کھینچ کر اتارا گیا ہو یا پھر کافی عرصہ ہتھیلی میں دبا رہا ہو۔ ہاں جی، یہ میری ہی دکان کا ٹیگ ہے، استاد ادریس نے پولیس والے کو بتایا۔ تجھے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلنا ہوگا۔ تھانے؟ وہ کیوں جی؟ شریف بندہ تھا، تھانے کا نام سن کر ہی ڈر گیا۔ کچھ نہیں استاد، گھبرا نہیں، تھانے چل کر بتاتے ہیں، سپاہی نے استاد کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ استاد ادریس نے اپنے شاگرد کو آواز لگائی جو سامنے والے ہوٹل سے کھانا کھا رہا تھا۔ دکان کا دھیان رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ تھانے پہنچنے تک استاد کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سر یہ ٹیگ استاد کی دکان کا ہی ہے، سپاہی نے سیلوٹ مار کر ساری رپورٹ تھانے دار کو دی۔ اچھا، تم وہ تصویر لاؤ، راؤ کے پاس ہے، تھانے دار نے سپاہی کو کہا تو سپاہی سیلوٹ کر کے چلا گیا۔ کب سے یہ کام کر رہے ہو استاد؟ تھانے دار نے اپنی دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا لیا۔ جی سالوں سے کر رہا ہوں، پہلے میرے ابا کرتے تھے، اب میں کر رہا ہوں، استاد نے الجھ کر جواب دیا۔ اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں کی شکلیں تو پہچانتے ہوگے تم؟ اگلا سوال آیا۔ جی جی، پرانے گاہکوں سے تو اچھی واقفیت اور سلام دعا ہے، کچھ محلے دار بھی ہیں، لیکن اگر کوئی اکا دکا دفعہ آیا ہو تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سپاہی نے پلاسٹک کے بیگ میں بند ایک تصویر تھانے دار کو تھمائی۔ اسے پہچانتے ہو؟ تھانے دار نے پلاسٹک کے بیگ میں بند ایک مردہ شخص کی تصویر کا رخ استاد ادریس کی طرف کیا۔ ایک نظر تصویر پر ڈالنے کے بعد استاد اپنی جگہ سے اچھل کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے کرسی پر کانٹے اگ آئے ہوں۔ یہ تو داؤد ہے۔ کون داؤد؟ ہمارے محلے میں رہتا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے لاپتہ تھا۔ صدمے سے جیسے ادریس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ تو تم لوگوں نے گمشدگی کی رپورٹ نہیں درج کروائی؟ کروائی تھی، راج گڑھ والے تھانے میں۔ ادریس بے دم ہو کر پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھانے دار کے اشارے پر سپاہی نے پانی کا بھرا ہوا گلاس ادریس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تم اس کے گھر والوں کو لے کر راج گڑھ تھانے میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، پھر وہیں تفصیلی بات ہوگی۔ استاد ادریس مردہ قدموں سے باہر نکلا، پھر وہیں تھانے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد اپنے صافے سے منہ صاف کیا۔ میں شہناز باجی کو کیسے بتاؤں گا؟
پر کیا بتاؤں گا؟ سارے راستے وہ اسی کشمکش میں رہا۔ گھر جا کر بھی اس کی ہمت نہ ہوئی یہ سب خود بتانے کی، تو پہلے وہ خالد کے گھر گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد دونوں شہناز کے پاس گئے اور داؤد کے روتے پیٹتے خاندان کو لے کر راج گڑھ تھانے پہنچ گئے۔ ان کی لاش ہمیں قصور کے ایک نواحی گاؤں کے ایک جھنڈ نما جنگل سے ملی ہے۔ ان کی لاش درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، تاہم تشدد وغیرہ کے کوئی نشان نہیں ملے، صرف ایک گولی ماری گئی ہے ان کے دل کے مقام پر۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے خون سے کسی نشہ آور مشروب کے آثار بھی ملے ہیں۔ راج گڑھ تھانے میں داتا صاحب تھانے کا انچارج موجود تھا۔ اس کے پاس سے کوئی کارڈ یا پرس وغیرہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی شناخت میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کی قمیض کے سامنے کی جیب پر لگے اس ٹیگ کے ذریعے کوشش کر کے ہم آپ تک پہنچے ہیں۔ تھانہ قصور کی پولیس اس کیس کے سلسلے میں ہماری مدد چاہتی تھی۔ ہمارے تھانے نے مدد کی حامی بھری تو پھر یہ ٹیگ اور تصویر ہمیں بھیج دی۔ ٹیگ کے مطابق پورے قصور اور کہنے میں رہنے والا کوئی درزی نہیں تھا۔ پھر ٹیگ پر لگے ہوئے نام کی بنا پر مفروضہ قائم کیا گیا کہ لاہور کا کوئی درزی ہو سکتا ہے۔ داتا ٹیلرز کی بنا پر ہم نے اس دکان کو داتا صاحب کے ارد گرد کے علاقے میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے تلاش کے دوسرے دن ہی ہم استاد ادریس تک پہنچ گئے، جس نے ان کی شناخت کر لی۔ شہناز اور تینوں بچے جیسے آج سب کچھ آنسو میں بہا دینے کے در پہ تھے۔ ساتھ آئے محلے داروں کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ان کی لاش قصور کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کے سرد خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ لوگ وہاں جائیں اور ضروری کارروائی کے بعد ان کی لاش وصول کر لیں۔ داؤد بھائی کی ٹیکسی؟ خالد سب کو باہر چھوڑ کے واپس تھانے دار کے پاس آیا تھا۔ ٹیکسی؟ جی وہ ٹیکسی چلاتے تھے۔ قصور تھانے سے ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی، پھر بھی میں پتہ کرتا ہوں۔ میں ابھی فون کرتا ہوں، آپ پہلے جا کر لاش تو وصول کر لیں۔ لاش وصول کر لی گئی۔ آہوں اور سسکیوں کے درمیان داؤد کی تدفین کر دی گئی۔ شہناز اور بچوں کی تو دنیا اجڑ کر رہ گئی تھی۔ شام کو داؤد کے کل تھے جب پولیس نے اطلاع دی کہ ٹیکسی بھی مل گئی ہے، جو چھانگا مانگا کے جنگلات کے قریب سنسان علاقے میں کھڑی تھی۔ ٹیکسی ابھی پولیس کی حراست میں ہی ہے۔ وہ اس سے سارے شواہد اور ثبوت اکٹھے کر کے جلد ہی اسے واپس کر دے گی۔ نہ رو شہناز، بس کر دے۔ موت سے کس کو فرار ہے بھلا؟ ہم سب نے ہی جانا ہے، بس کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں۔ شہناز کی بھابھی نے اسے تسلی دی تو شہناز کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ موت سے کسے انکار ہے بھابھی؟ مجھے تو یہ بات رلا رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنی اذیت دی ہوگی انہوں نے داؤد کو، کیسے تڑپے ہوں گے وہ، کیا کچھ نہ آنکھوں کے سامنے آیا ہوگا۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ شہناز بے چینی سے کہتی رہیں اور پھر رونے لگیں۔ بچے ماں کو یوں بے حوصلہ دیکھ کر بالکل ہی کملا کے رہ گئے۔ تبریز آ گیا ہے رات کو واپس۔ فہمیدہ نے چودھری کو ناشتہ دینے کے ساتھ ساتھ اطلاع بھی پہنچائی۔ اچھا، بڑے دن لگا دیے اس نے لاہور میں، لگتا ہے دل لگ گیا تھا وہاں اس کا۔ ہاں جی، 15 دن کے بعد آیا ہے، ابھی اٹھے گا تو پھر تفصیل پوچھوں گی۔ رات کو دیر سے آیا تو بس نہا کر سو گیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ قریب چارپائی پر بیٹھ کر تسبیح کرتی راضیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ تبریز خیریت سے واپس آ گیا تھا۔ دوپہر 1 بجے کے قریب تبریز بیدار ہوا، نہا دھو کر بھوک بھوک کا شور مچا دیا۔ دوپہر کا کھانا تیار تھا، ماں نے ٹرے سجا کر پیش کر دی۔ ارے اماں، اتنے دنوں کے بعد آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر مزہ آ گیا۔ وہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، مگر تیرے ہاتھ جیسا ذائقہ نہیں ملا۔ تبریز نے منہ میں نوالا رکھتے ہی سرور سے سر ہلا کر ماں کی تعریف کی۔ کیسے ہو تبریز بیٹا؟ اتنے میں راضیہ آئیں اور اس کا حال چال پوچھا۔ تبریز بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر پھپھو کے سامنے جا کر مسکرا کر سر جھکا دیا۔ راضیہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ فہمیدہ یہ منظر دیکھ کر جل ہی تو گئی۔ تبریز، آرام سے کھانا تو کھا لو۔ ہو گئے اس کے ڈرامے شروع کا جملہ بآواز بلند اور آخری جملہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہا گیا۔ تبریز کھانا کھاتے کھاتے ماں اور پھپھو کو لاہور قیام کے بارے میں بتانے لگا۔ مزہ آ گیا، اس دفعہ تو بہت سارے تھرل بھی کیے، خوب مزے کیے، گھومے پھرے، کھایا پیا۔ چلو اچھی بات ہے،
تمہاری تھکن اتر گئی ہوگی امتحانوں کی، راضیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ایسی ویسی پھپھو؟ وہ ہنس دیا۔ فہمیدہ خاموش بیٹھی دونوں کو گھورتی رہیں۔ قصور تھانے میں انسپکٹر صاحب داؤد قتل کیس کی فائل ترتیب دے رہے تھے جب سب انسپکٹر اندر آیا، سیلوٹ کیا اور اپنی بغل میں دبا ہوا ایک خاکی لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر انسپکٹر کی طرف بڑھایا۔ سر، یہ ٹیکسی سے حاصل ہونے والے شواہد کی تفصیلی رپورٹ ہے۔ انسپکٹر نے لفافہ پکڑ لیا۔ ٹیکسی سے کوئی ایسی چیز ملی ہے جو ہمیں مجرموں کے بارے میں کوئی اشارہ دے یا ان کا پتہ لگانے میں مددگار ہو؟ سر، ساری ٹیکسی کی تلاشی لی گئی ہے۔ فنگر پرنٹ کی رپورٹ اس لفافے میں ہے، ساتھ میں کچھ دیگر شواہد بھی ہیں، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، سب انسپکٹر نے جواب دیا۔ اچھا، چلو میرے ساتھ۔ انسپکٹر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو سب انسپکٹر نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انسپکٹر نے زیرک نظری سے جائزہ لیا، مگر کوئی قابل غور چیز نظر نہ آئی۔ پھر وہ اس جگہ گیا جہاں سے ٹیکسی ملی تھی۔ دونوں وہاں جا کر جائزہ لینے لگے۔ جس نے بھی ٹیکسی یہاں چھوڑی ہے وہ سامنے تو گیا نہیں ہوگا، کیونکہ آگے یہ جھنڈ جنگل جیسا گھنا ہو جاتا ہے اور پھر ادھر سے سڑک کی طرف کوئی راستہ بھی نہیں جاتا۔ اب جو بھی ہوگا وہ ادھر سے گیا ہوگا، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو باہر مین روڈ تک جاتا ہے۔ انسپکٹر نے وہیں کھڑے کھڑے رخ موڑ کر چاروں طرف دیکھا اور پھر مین روڈ کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں مین روڈ کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھے۔ یہ جگہ سنسان سی تھی، لوگوں کا ادھر زیادہ آنا جانا بھی نہیں تھا۔ ہر طرف گھاس ہی گھاس، بوٹیاں اور جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ دونوں راستہ بناتے بناتے آگے بڑھنے لگے۔ کچی زمین یا مٹی والا راستہ ہوتا تو شاید پیروں کے کچھ نشان مل جاتے، مگر یہاں تو گھاس ہی گھاس ہے۔ سب انسپکٹر نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں چلتے چلتے مین روڈ تک پہنچے، مگر کوئی قابل ذکر چیز تو کیا، کوئی معمولی سی چیز بھی نہ مل سکی۔ مین روڈ اس جگہ سے تھوڑی ہی دور تھی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ انسپکٹر ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ کا سہارا لے کر مین روڈ پر چڑھ گیا۔ سب انسپکٹر بھی اسی شاخ کا سہارا لے کر اوپر آنے لگا تو اس کا پیر ایک خرد رو جھاڑی میں الجھ گیا۔ وہ شاخ کو چھوڑ کر جھاڑی سے اپنا پاؤں آزاد کروانے لگا۔ اس نے پاؤں زور سے کھینچا تو جھاڑی بھی اکھڑ گئی، مگر اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹی رہی۔ نیچے بیٹھ کر جھاڑی کو پاؤں سے الگ کر کے اس نے دور پھینکا۔ جس جگہ سے جھاڑی اکھڑی تھی اس جگہ کوئی کارڈ نما چیز تھی جو کہ کسی پلاسٹک کے کور میں تھی۔ جھاڑی ہٹی تو پلاسٹک کی چمک نے سب انسپکٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سر، یہ دیکھیں، کسی کالج کا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے۔ سب انسپکٹر نے وہ کارڈ اٹھا کر سیدھا کیا اور اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ سب انسپکٹر کارڈ ہاتھوں میں پکڑے پھرتی سے اوپر چڑھ گیا۔ انسپکٹر نے وہ کارڈ پکڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ کارڈ ساہیوال کے کسی پرائیویٹ کالج کا تھا۔ کارڈ پر معلومات کے ساتھ ساتھ ایک لڑکے کی تصویر بھی تھی جس کا نام قمر تھا۔ چلو اب شاید ہم لوگ حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انسپکٹر نے کارڈ اپنی جیب میں ڈالا اور دونوں تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ غم آدھا بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ کیسا غم پڑا تھا شہناز پر جس نے واقعی انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ اور بڑھاپا کیا ہوتا ہے بھلا؟ ضعیفی اور ناتوانی۔ تو شہناز بھی کمزوری اور ناتوانی کا شکار ہو گئی تھیں۔ داؤد تو جیسے ان کی طاقت تھے، جو جب ساتھ کھڑے تھے تو شہناز کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی فکر۔ اور اب جب وہ دور ہوئے تھے اور انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو شہناز کی ساری طاقت اور ہمت بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بچے بھی خوف و ہراس کا شکار رہتے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ چلو احسن اور محسن، جلدی کرو، تمہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ نادیہ نے دونوں بھائیوں کے سامنے ناشتہ رکھا جو اسکول یونیفارم پہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں اسی کے سر پر آن پڑی تھیں۔ شہناز تو جیسے جیتے جی مردہ ہو گئی تھیں۔ نادیہ نے ناشتہ کروانے کے بعد دونوں بھائیوں کے لنچ باکس ان کے بستوں میں ڈالے اور انہیں دروازے تک چھوڑ آئی، اور خود اندر آ کر رات کا بچا ہوا سالن، پراٹھے اور چائے کے ساتھ ایک ٹرے میں رکھ کر شہناز کے پاس چلی آئی، جو چارپائی پر لیٹے ہوئے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھیں یا شاید چلتے ہوئے پنکھے کو۔ نادیہ اندازہ نہ کر پائی۔ انہوں نے نادیہ کے کمرے میں آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ اماں،
نادیہ نے چارپائی کے قریب آ کر آواز دی تو انہوں نے لیٹے لیٹے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ لبوں پر مکمل خاموشی تھی۔ اماں یہ ناشتہ لائی ہوں، پلیز کچھ کھا لیں، کب تک بھوکی رہیں گی؟ نادیہ نے ٹرے ماں کے سامنے کی اور اپنا چائے کا کپ اٹھا کر سامنے رکھے موڑے پر بیٹھ گئی۔ شہناز پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگیں۔ نادیہ خاموشی کے ساتھ چائے پینے کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ شہناز نے آدھے سے بھی کم پراٹھا کھا کر ہاتھ روک لیا اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اماں آپ حوصلہ کریں گی تو ہی ہم بہن بھائی بھی جی پائیں گے۔ ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر جاتے جاتے نادیہ نے مڑ کر ماں سے کہا اور کمرے کا دروازہ پار کر گئی۔ شہناز کی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ سب جانتی تھیں کہ اب وہی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ تھیں۔ انہیں ہی ہمت کرنا ہے، مگر جیسے ہمت ہی تو ختم ہو گئی تھی، ہمت ہی تو جمع نہیں ہو رہی تھی ان سے۔ مگر شہناز کو اپنے بچوں کے لیے یہ ناممکن کام کرنا تھا، انہیں ہمت کرنی تھی۔ سر تھانے دار صاحب آئے ہیں، چپراسی نے پرنسپل کو اطلاع دی۔ تھانے دار صاحب کیا کہتے ہیں؟ پرنسپل نے چپراسی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ جب بھی کسی ملنے والے کے آنے کی اطلاع دیتا تھا تو ساتھ میں وجہ بھی بتاتا تھا کہ ملنے والا کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے۔ آج اس کی ادھوری اطلاع پر پرنسپل صاحب نے خود پوچھ لیا، سر جی میں نے پوچھا تھا مگر انہوں نے بتایا ہی نہیں، کہتے ہیں کچھ ضروری کام ہے جو بس آپ کو ہی بتائیں گے۔ اچھا چلو بھیجو انہیں اندر۔ پرنسپل صاحب نے اپنے سامنے رکھے کاغذات میں سے چند پر دستخط کر کے انہیں فائل میں لگایا، تبھی تھانے دار صاحب اندر داخل ہوئے۔ آئیے تشریف رکھیے پلیز، پرنسپل صاحب نے متانت سے کہا۔ تھانے دار میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر برا جمان ہو گئے اور ہاتھ میں پکڑے لفافے میں سے ایک کارڈ نکال کر پرنسپل صاحب کی طرف بڑھایا۔ یہ کارڈ آپ کے کالج کا ہے؟ جی۔ اس کارڈ والے بچے کے گھر کا پتہ اور دیگر تفصیلات چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ پرنسپل صاحب تھوڑے پریشان ہوئے۔ لاہور کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا قتل ہوا ہے اور جائے وقوع سے پولیس کو یہ کارڈ ملا ہے۔ یہ کارڈ قصور تھانے سے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے تفتیش کے لیے۔ تھانے دار صاحب نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پرنسپل صاحب کو بتایا۔ قتل؟ پرنسپل صاحب کو خاصی تشویش ہوئی۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ ان کے ادارے پر بھی حرف آ سکتا تھا، مگر فی الحال ان کے پاس تھانے دار سے تعاون کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب ساری تفصیلات لے کر چلے گئے اور پرنسپل صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ کالج سے حاصل کردہ معلومات کی مدد سے کارڈ والے اسٹوڈنٹ قمر کے گھر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مار تو دور کی بات، اس نے پہلے ہی پولیس کے خوف سے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اپنے دو ساتھیوں تبریز اور کریم کے نام بھی پولیس کو بتا دیے۔ اسی روز شام کو کریم کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس نے بھی قمر کے بیان کی تصدیق کر دی، یہ بھی کہ وہ دونوں اسے مارنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے تبریز کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہ آیا۔ وہ دونوں وہاں موجود ضرور تھے مگر ٹیکسی والے کو قتل تبریز نے کیا تھا۔ تبریز چودھریوں کا چشم و چراغ تھا جسے اٹھانا آسان کام نہیں تھا، مگر تھانے دار صاحب بھی مشکل پسند آدمی تھے۔ پکے وارنٹ نکلوا کے اگلے روز تبریز کو بھی گرفتار کر لیا۔ شروع میں اس نے اپنے جرم کا انکار کیا مگر تھانے دار نے رکھ کے دو تھپڑ جڑے اور اسے بتایا کہ اس کے دونوں ساتھیوں نے سچ بتا دیا ہے تو وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ چل بول اب کیا تکلیف تھی تجھے، کیوں مارا اس غریب کو؟ تھانے دار نے تبریز کی گدی کے بال کھینچ کر پیچھے کو جھٹکا دیا کہ اس کی گردن پیچھے کو کھنچ گئی اور نظریں چھت پر جا ٹکیں۔ تھانے دار نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو وہ آگے کی جانب جھک گیا، پھر اس نے گردن اٹھائی۔ تھرل کے لیے مارا تھا، یہ الفاظ اٹک اٹک کر اس کے منہ سے نکلے اور تھانے دار کا زناٹے دار تھپڑ اس کا منہ دوسری طرف گھما گیا۔ تھرل کے بچے، اب نکلے گا تیرا تھرل جب تجھے سزا ہوگی۔ تھانے دار نے اسے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیم اندھیرے کمرے میں تبریز اکیلا رہ گیا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پکڑا جائے گا۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری منصوبہ بندی کی تھی اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی۔ یہ کیا کر دیا اس تبریز کے بچے نے؟ چودھری بدر
غصے اور ذلت کے احساس کے ساتھ ہاتھ ملتا رہا۔ فہمیدہ آنسوؤں کے دریا بہاتی رہی، جبکہ راضیہ کے لرزتے ہونٹوں کی جنبش اور ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ یہ کیا کر دیا تبریز نے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرتی۔ وہ یہ سوال دل میں ہی کر سکتی تھی کیونکہ جس دن تبریز گرفتار ہوا تھا اس روز راضیہ نے بھائی اور بھاوج کو پریشان دیکھا تو ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لیے کہتی تھی بچوں کا دھیان رکھیں کہ کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں۔ بھائی تو خاموش رہا مگر فہمیدہ کو پتنگے لگ گئے۔ ہاں پڑ گئی نا تیرے کلیجے میں ٹھنڈ، ہو گیا تیرا کہا پورا۔ میرے کلیجے میں تو ٹھنڈ نہیں پڑی مگر کلیجے میں ہاتھ ضرور پڑا ہے تبریز کی وجہ سے، راضیہ تلخی سے جواب دے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے بعد سے اس نے ہونٹ سی لیے تھے مگر دل کا کیا کرتی جو کئی سوال اٹھا رہا تھا۔ داؤد کے گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اس وقت شہناز ہی تھی۔ نادیہ کمپیوٹر کلاس لینے گئی ہوئی تھی اور دونوں بچے اسکول میں تھے۔ السلام علیکم بی بی۔ دروازہ کھولا تو سامنے تھانے کا اہلکار کھڑا تھا۔ داؤد قتل کیس کے بارے میں بات کرنی ہے، صاحب نے تھانے بلوایا ہے 2 بجے۔ اہلکار اطلاع کر کے واپس چلا گیا۔ 11 بجے نادیہ کلاس لے کر واپس آئی تو شہناز نے ساری بات اسے بتائی۔ اماں آپ گھبرائیں مت، خالد چچا کو ساتھ لے کر چلی جائیں۔ نادیہ نے ماں کو تسلی کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا۔ شہناز خالد کے گھر گئی اور اسے ساری بات بتائی اور اس سے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بھابھی شرمندہ نہ کریں، داؤد میرے بھائیوں جیسا تھا، میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ۔ خالد کی تسلی نے شہناز کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ جو داؤد کا حقیقی بھائی تھا وہ نہ جانے کہاں تھا، جسے بھائی کے مرنے کی خبر بھی نہیں تھی، اور یہ خالد بھائی تھے جن سے خون کا رشتہ تو نہیں تھا مگر خون کے رشتوں سے بڑھ کر دکھایا اور ساتھ دیا تھا انہوں نے۔ شہناز اور خالد تھانے پہنچے تو ایک اہلکار انہیں لے کر تھانے دار کے کمرے میں آیا۔ تھانے دار کی کرسی خالی تھی، وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور تھانے دار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹوپی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل ایک ساتھ میز پر رکھی۔ السلام علیکم جی، خالد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تھانے دار نے اپنی کرسی سنبھالی اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی خوشخبری صاحب؟ خالد نے سوال کیا۔ داؤد صاحب کا قاتل گرفتار ہو گیا ہے، تھانے دار صاحب نے قدرے نرمی سے کہا۔ گرفتار ہو گیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اور کیوں قتل کیا اس نے داؤد کا؟ تھانے دار کی بات سن کر شہناز کے منہ سے سوالات بوچھاڑ کی صورت میں نکلے۔ ساہیوال کے ایک نواحی گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے، بگڑا ہوا امیر زادہ، جس نے ایک فلم دیکھ کر صرف تھرل کے لیے داؤد کو قتل کیا ہے، تھانے دار نے مختصراً بتایا۔ شہناز پھوٹ پھوٹ کر رو دیں کہ کسی امیر زادے کی انجوائمنٹ نے ان کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ اب اس پر مقدمہ چلے گا، پھر فیصلہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس مقدمے کی پیروی کرنی ہوگی۔ تھانے دار نے مزید تفصیلات بتانے کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ اپنے بھائی بہن، خالد بھائی اور نادیہ کے مشورے پر شہناز نے کیس کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں تھیں۔ یہاں کون سے دنوں یا مہینوں میں فیصلے ہوتے تھے، مقدموں کو سالوں لگ جاتے تھے مگر پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ مقدمہ چلا اور حسب معمول پیشی پر پیشی پڑنے لگی۔ آخر کار 1.5 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد سیشن کورٹ نے تبریز کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ نادیہ ہر پیشی پر اپنی ماں کے ساتھ ہوتی تھی، اب بھی تھی۔ تبریز کے گھر والے اس فیصلے کو سن کر بہت پریشان تھے، جبکہ نادیہ اور شہناز انصاف مل جانے پر خوش تھیں اور آنسوں سے بھری آنکھیں لیے واپس گھر آ گئیں۔ چودھری صاحب آپ گھبرائیں نہیں، تبریز کے وکیل نے تسلی دی۔ اب بھی نہ گھبراؤں یار، سزا سنا دی گئی ہے تبریز کو، چودھری نے غصے سے کہا۔ ابھی بڑے راستے ہیں جی، وکیل نے لاپرواہی سے کہا اور کرسی کی پچھ سے ٹیک لگا کر ہاتھوں کی انگلیوں میں قلم پھنسایا اور اسے گھمانے لگا۔ تو جو بھی راستہ ہے مجھے بتاؤ وکیل صاحب، میرا بیٹا چھٹنا چاہیے بس، چودھری نے جیسے منت سی کی تھی۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں سے صلح کر لو، یعنی کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر لو۔ غریب سے لوگ لگتے ہیں اور مقدمے کی پیروی بھی ایک خاتون کر رہی ہے،
خواتین کو صلح پر آمادہ کرنا آسان کام ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں۔ چودھری کو دید دے کر صلح کرنے والی بات زیادہ اچھی لگی، جس پر اس نے سر ہلایا، کیونکہ بہت مان تھا اسے اپنی دولت پر۔ میرا خیال ہے صلح والی بات ٹھیک ہے، جتنا پیسہ وہ کہیں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ شہناز سبزی لے کر آ رہی تھیں جب انہیں گلی کے نکڑ پر ایک بڑی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ اپنی گلی میں آئیں تو دیکھا کہ چودھری اور اس کی بیوی ان کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھیں۔ چودھری دستک دے رہا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ شہناز کا لہجہ کھردرا تھا۔ کیا ہم اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ شہناز کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھیں کہ سامنے سے خالد بھائی آتے دکھائی دیے۔ گلی کے اور لوگ بھی وہاں جمع ہو کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ خالد بھائی قریب آئے اور صورتحال دیکھ کر چودھری اور اس کی بیوی کے لیے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ شہناز باجی، آپ بھی یہ سامان رکھ کر آ جائیں، خالد بھائی نے اندر جانے سے پہلے شہناز سے کہا۔ محلے کے ایک دو اور لوگوں کو بیٹھک میں بٹھایا اور باقی لوگوں کو رش ختم کرنے کا کہہ کے بیٹھک کا دروازہ بند کر لیا۔ شہناز آئیں تو چودھری نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ جتنے پیسے یا زمینیں کہیں گی میں دینے کو تیار ہوں، آپ بس میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں چودھری نے لالچ کا چارہ پھینکا۔ شہناز تڑپ اٹھیں۔ معاف کر دوں؟ آپ کے بیٹے نے کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں کیا چودھری صاحب، ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے، قتل جو فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کو معاف کر دوں؟ شہناز جیسے پھٹ پڑیں۔ بہن آپ ہماری بات پر غور کریں، آپ کے شوہر تو چلے گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، تو آپ لوگ اپنے آج کے بارے میں سوچیں، آپ کا مستقبل سدھر جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو سزا دلوا کر آپ کو کیا مل جائے گا؟ فہمیدہ نے شہناز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کے شوہر ہیں، میں انہیں قتل کر دوں تو کیا آپ پیسے لے کر مجھے معاف کر دیں گی؟ شہناز نے طنزیہ کہا تو فہمیدہ کی بولتی بند ہو گئی۔ کیوں چپ کیوں ہو گئیں آپ؟ بتائیے، کریں گی مجھے معاف آپ؟ فہمیدہ نے ناگواری اور غصے سے شہناز کو دیکھا، جو اتنے لوگوں میں مسلسل ان کی بے عزتی کر رہی تھیں۔ اب آپ اپنی حد سے بڑھ رہی ہیں۔ فہمیدہ نے شہناز کو سختی سے ٹوکا۔ میں صرف بات کروں تو حد سے بڑھ رہی ہوں، اور آپ کا بیٹا ہر حد پار کر گزرے اور پھر بھی کوئی بات نہیں؟ شہناز نے زہر خند لہجے میں کہا۔ چلیں چودھری صاحب۔ فہمیدہ اٹھ کھڑی ہوئی تو چودھری بھی شہناز کو گھورتے ہوئے اٹھ گیا۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ شہناز بے دم سی ہو کر کرسی پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھیں اور سسک سسک کر رو دیں۔ خالد بھائی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ نادیہ نے ماں سے پوچھا۔ جو مرضی کر لیں، مگر میں انہیں معاف نہیں کروں گی، شہناز نے عزم سے کہا۔ اماں، احسن اور حسن کے اسکول والے بلا رہے ہیں مجھے ٹیچر کے طور پہ، میں کر لوں یہ نوکری؟ نادیہ نے ایک دم موضوع بدل دیا تو شہناز بے بسی سے اپنی لائق فائق بیٹی کی معصوم سی صورت کو دیکھنے لگیں، جس کی خواہش تھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے عہدے پر کام کرنے کی۔ باپ کے قتل اور پھر مقدمے کی وجہ سے اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ حالانکہ BSc میں وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ شہناز یہ سب سوچتے ہوئے نادیہ کو دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اماں، پریشان نہ ہوں، میں شام کو کسی کالج میں MA انگلش میں داخلہ لے لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں۔ نادیہ نے لاڈ سے ماں کے گلے میں بازو حمائل کر دیے تو بیٹی کی محبت پر پھیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ چودھری بدر نے وکیل کی مدد سے تبریز کی سزا معطلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ جب بھی تبریز سے ملاقات ہوتی وہ روتا دھوتا ملتا۔ حالانکہ چودھری بدر پیسے کے زور پر جیل میں بھی اسے ہر سہولت مہیا کر رہے تھے، مگر اس کی ایک ہی رٹ اور ضد تھی کہ اسے یہاں سے جلد رہا کروایا جائے۔ ابا، پلیز ایک بار یہاں سے چھڑوا لو، پھر ساری زندگی ایسے کام نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ابا۔ اسے روتا اور تڑپتا دیکھ کر چودھری کا دل جلنے لگا تھا۔ اور کوئی بات نہیں پتر، ہو جاتی ہے مردوں سے غلطیاں، تو بے فکر رہ، میں تجھے رہا کروا لوں گا، چودھری نے اسے تسلی دی۔ یہ جانے بغیر
کہ غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ غلطی کی معافی مل جاتی ہے، مگر گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر چھٹکارا ملتا ہے۔ مگر چودھری کو خود شعور نہیں تھا تو وہ بیٹے کو کیا شعور دیتا۔ شہناز کو نوٹس مل گیا۔ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ شہناز، خالد اور نادیہ ہر سماعت پر جاتے رہے۔ چودھری نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اچھا وکیل، جھوٹے ثبوت، جھوٹی گواہیاں، تبریز کے پاگل پن کے جھوٹے سرٹیفکیٹ، تبریز کے دونوں دوستوں کی گواہیاں کہ اسے دماغی مسائل تھے۔ چودھری نے سب کیا، حتیٰ کہ جج تک کو خرید لیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اگلی پیشی پر فیصلہ سنانے کا اعلان کے بعد عدالت برخواست کر دی گئی۔ گھر آ کر شہناز اور نادیہ ایک دوسرے سے نظریں چراتی پھریں۔ آج عدالت میں جو کچھ ہوا تھا، جس طرح سب کچھ مخالف پارٹی کے حق میں راہ ہموار ہوئی تھی، وہ فیصلے کے بغیر بھی بتا سکتی تھی کہ اگلی پیشی پر کیا ہوگا۔ اگلی پیشی پر چودھری پوری تیاری سے آیا تھا، جیسے اسے پتہ ہو کہ فیصلہ اس کے حق میں آئے گا۔ عدالت لگی۔ جج صاحب تشریف لائے۔ تبریز ملزموں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وکلا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ عدالتی کارروائی دیکھنے والوں کے بینچ بھی بھرے ہوئے تھے۔ عدالت نے پچھلی پیشی پر محفوظ کیا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنانا شروع کیا، جس میں تبریز کو شدید نوعیت کا دماغی مریض مانتے ہوئے اس کے قتل کے فعل کو اس کی اضطراری حرکت قرار دیتے ہوئے اس شرط پر بری کر دیا گیا کہ اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا کر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے۔ چودھری مرضی کا فیصلہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا، جبکہ شہناز، نادیہ اور خالد بھائی میں یہ فیصلہ سن کر اٹھنے کی سکت ہی باقی نہ رہی۔ سارا کمرہ خالی ہو گیا، بس شہناز، نادیہ اور خالد بھائی ہی اندر رہ گئے۔ ان کا وکیل ان کے پاس آیا، ان سے معذرت کی اور یہ تسلی دی کہ وہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں لے کر جائے گا۔ دونوں مردہ قدموں سے کمرہ عدالت سے باہر آئیں۔ خالد بھائی ان کے پیچھے تھے۔ جوں ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر آئیں، چودھری کے لائے ہوئے ڈھولچی زور زور سے ڈھول بجانے لگے۔ چودھری مٹھائی کا ڈبہ لے کر خود ان کی طرف آیا۔ ڈھولچی اس کے ساتھ تھے، جو کہ اب شہناز اور نادیہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر ڈھول بجا رہے تھے۔ چودھری نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ لو منہ میٹھا کرو، کہا تھا نا بک مکا کر لو، نہیں مانی آپ، اب دیکھ لو، وہی پیسہ کہیں اور لگا کر کامیاب تو ہو ہی گئے ہم۔ چودھری کی بات سن کر شہناز نے غصے سے ہاتھ مارا تو مٹھائی کا ڈبہ چودھری کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چودھری نے ایک نظر شہناز کو دیکھا اور ایک نظر دور گرے مٹھائی کے ڈبے پر ڈالی۔ چلو جیسے آپ کی مرضی۔ ہاں ایک بات اور، چودھری جیسے جاتے جاتے پلٹا، اب آرام سے گھر بیٹھنا، اس مقدمے کو اور کہیں گھسیٹا تو پھر میرا مطلب ہے یہ بچی ہے نا آپ کی، تو بیٹیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ چودھری نرم لفظوں میں دھمکی دے کر جا چکا تھا۔ شہناز ساری رات سو نہ سکیں۔ فجر کی اذان ہو گئی۔ صبح کاذب کے بطن سے صبح صادق کا نور پھوٹنے لگا، مگر دور دور تک نیند کا نام و نشان نہ تھا، اور اسی رات شہناز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ پھر وکیل کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی اور گھر بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چودھریوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں سے ڈر گئی تھیں۔ تبریز رہا ہو کر گھر آ گیا۔ پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا، سب بہت خوش تھے، پر راضیہ کا دل اداس تھا۔ مظلوموں کی آہ لے رہے تھے اس کے گھر والے، اور آہیں گھر برباد کر دیا کرتی ہیں۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی ایسی ہی آہ ان کے خاندان کو نہ لے ڈوبے۔ تبریز ان کے پاس آیا تو اس نے بس خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھپھو ناراض ہیں؟ تبریز نے لاٹ سے پوچھا۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے تمہاری شکایت کرتے ہوئے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا ہے تم نے؟ راضیہ نے تبریز کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر خشک لہجے میں کہا، تو تبریز نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تبریز کی وہی پرانی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک راضیہ تھی جو کبھی کبھار اس کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتی، اسے اس کے گناہ کی معافی اور اس کی تلافی کرنے کی نصیحت کرتی، مگر دلیل کے سامنے صرف سچا ہی جھکتا ہے۔ جس کی زندگی بچائی ہی جھوٹ نے ہو، اس کے سامنے ہر دلیل بے وزن اور بے اثر تھی۔ ہر چیز بدل جاتی ہے،
مگر قانون قدرت نہیں۔ بے گناہ کے خون نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ تبریز کو بھی داؤد خوابوں میں نظر آنے لگا۔ مجھے مار دیا تو نے؟ مجھے؟ چلو اب تم بھی میرے ساتھ۔ تبریز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اتنا پسینہ تھا کہ اس کے چہرے سے بہہ کر اس کی گردن میں لگامیں ڈال رہا تھا۔ شروع میں اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب خواب بڑھنے لگے اور اسے جاگتے میں بھی داؤد نظر آنے لگا، کبھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ایک دن وہ باتھ روم میں نہاتے ہوئے چیخنے لگا اور ٹاول باندھ کر باہر دوڑا کہ اسے اندر داؤد گھور رہا تھا۔ اس کا علاج ہونے لگا، مگر کچھ امراض کی وجہ اندر ہوتی ہے، بیرونی علاج سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی اندرونی وجہ کو نظر انداز کیے اس کا بیرونی علاج جاری رہا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ راضیہ اسے سمجھاتی، معافی مانگنے کی تلقین کرتی، وہ روتا، گر گڑاتا، مگر بے بس تھا۔ راضیہ کے حوصلے، تسلی، معافی اور سہارا سب بے سود ہو گئے، اور اس کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ عدالت میں پیش کیا گیا جھوٹا سرٹیفکیٹ سچا ہو گیا۔ راضیہ نے بھائی سے کہا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ 1 سال، پورا 1 سال وہ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج رہا، زنجیروں میں بندھا، کوٹھری میں قید۔ راضیہ نے اللہ کی چوکھٹ تھام لی۔ اس کی دعائیں تھیں کہ اس میں بہتری آنے لگی۔ اگلے 1 سال میں اس میں اتنی بہتری آئی کہ اسے گھر بھیج دیا گیا، مگر ہر ہفتے معائنے کے لیے اسے ہسپتال آنا ہوتا تھا۔ تبریز کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ جیتے جی مرنے لگے۔ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہا کر اپنے بیٹے کو دنیاوی عدالت سے تو بری کروا لیا تھا، مگر اب کیا کرتے؟ اب اگر اپنا سب کچھ بھی لگا دیتے تو بھی اپنے بیٹے کی یہ سزا ختم نہیں کروا سکتے تھے جو قدرت کی عدالت نے اس کے بیٹے کے لیے تجویز کی تھی۔ وہ پہروں اکیلا بیٹھا خلا میں گھورتا رہتا۔ ایسے میں کوئی اس کے پاس جانے یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ جنونی سا ہو جاتا۔ اسے داؤد کا مرتے وقت کا تڑپنا یاد آتا اور اس پر بھی جان کنی کا عالم طاری ہو جاتا۔ وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ ایک راضیہ تھی جو ایسے میں اس کے پاس جانے کی جرت کیا کرتی تھی۔ کہتی کچھ نہیں تھی، بس خاموشی سے پاس بیٹھی رہتی اور آیات قرآنی، سورتیں اور دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی۔ کوئی 1 ڈیڑھ مہینے کی محنت کے بعد تبریز میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ وہ پاس بیٹھی پھپھو کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، راضیہ اسے تسلی دیتی۔ خیر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ تبریز کی زبان سے اٹک اٹک کر لفظ نکلتے۔ تبریز، تم معافی مانگو اللہ سے۔ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ راضیہ نے اس کی روح کا علاج بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ معاف کر دے گا؟ ہاں، کرے گا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تبریز کا انداز تڑپنے والا ہو گیا۔ جو وہ محسوس کر رہا تھا اسے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ بعض دفعہ محسوس کی جانے والی کیفیات بیان میں نہیں آتیں۔ تبریز کی زندگی ریگ صحرا کی طرح ہو گئی تھی، ایسا صحرا جس میں کچھ نہیں اگتا، جس میں موت کی ویرانی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کوئی دریا نہیں تھا، بس سراب ہی سراب تھے۔ راضیہ اسے ان سرابوں سے نکال کر یقین کی طرف لانے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ اب تو فہمیدہ بھی اس کی عزت کرنے لگی تھی جو اس کے جنونی بیٹے کے لیے اتنی محبت اور پرواہ دکھاتی تھی۔ وہ ماں باپ تھے، لیکن تبریز انہیں اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ ایسے میں راضیہ ہی تھی جو اس کی روح کے خار اپنی پلکوں سے نکال رہی تھی۔ گرمیوں کی حبس زدہ رات تھی، ہوا ٹھہری ہوئی تھی۔ حبس کی چادر نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کا دم گھونٹ رکھا تھا۔ راضیہ تہجد کے لیے اٹھی، وضو کرنے باہر آئی تو دیکھا تبریز بیٹھا آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو گھور رہا تھا۔ راضیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے خالی نظروں سے پھپھی کی طرف دیکھا۔ نماز پڑھو گے میرے ساتھ؟ راضیہ نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش ہی رہا۔ راضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اسے وضو کروایا، خود وضو کیا اور اپنے مصلے کے ساتھ دوسرا مصلہ بچھایا اور تبریز کو اس پر کھڑا کر دیا۔ وہ مصلے پر کھڑا رہا، خالی ذہن، جیسے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ راضیہ نے اپنی نماز مکمل کر کے اسے دیکھا تو وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔
رازیہ نے بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور سجدے میں سر جھکایا اور زاروں قطار رونے لگا اور مسلسل روتا رہا۔ بہت دیر تک بہت سارے آنسو بہانے کے بعد جیسے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا معمول بنا لیا پھپھو کے ساتھ تہجد اور باقی 5 نمازیں پڑھنے کا۔ وہ بہتر ہو رہا تھا، نارمل رویوں کی طرف جا رہا تھا۔ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کام کر رہی تھی۔ وہ اب ہلکی پھلکی نارمل باتیں کرنے لگا تھا۔ پھپھو، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، اس بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کو مار دیا۔ اس کا پچھتاوا بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اس نے اپنے لطف کے لیے ایک انسان کو ختم کر دیا تھا۔ بیٹا، تمہیں اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، تمہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ تم اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہو، وہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں زندگی کی طرف لوٹایا ہے، مگر بندوں پر کیے ظلم وہ تبھی معاف کرتا ہے جب مظلوم بھی معاف کر دے۔ رازیہ نے تبریز کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب بھی وہ رازیہ کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تم جاؤ داؤد کے گھر والوں کے پاس، ان سے معافی مانگو، انہوں نے معاف کر دیا تو سمجھنا تمہاری خلاصی ہو گئی اس بوجھ سے۔ وہ معاف کر دیں گے، تم نے معافی مانگنی نہیں ہے، لینی ہے۔ مانگنے پر چیز ملے نہ ملے مالک کی مرضی ہے، لینی ہے مطلب ہر حال میں لینی ہے، گڑ گڑا کر، اپنی انا کو مار کر، قدموں میں گر کر، اپنے آپ کو مٹی میں رول کر۔ یہ سب کرو گے تو مل جائے گی ادھر سے بھی معافی۔ رازیہ کا لہجہ غیر معمولی ہو گیا۔ تبریز نے ٹھنڈی سانس بھر کر پھپھی کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک یہی تو بچی تھیں اس کے پاس رشتوں کے نام پر۔ پچھلے 2 سالوں میں اس کے ماں باپ یک کے بعد دیگر دنیا سے سدھار گئے۔ بہن بھائی جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر شہروں میں جا بسے۔ بس وہ اور پھپھی ہی رہ گئے تھے اس گھر میں۔ اپنے حصے کی زمینوں کے ساتھ تبریز نے خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا، مگر مصروفیت بھی اس کی بے کلی کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ پھپھو کے کہنے پر وہ لاہور گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ تو مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبریز کو یوں لگا جیسے منزل پر پہنچ کر خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ اس نے ارد گرد کے گھروں میں اپنا فون نمبر دے دیا کہ جب بھی اس گھر کے مکین آئیں اسے اطلاع کی جائے۔ سالوں پر سال گزر گئے، نہ اسے اطلاع کا فون آیا، نہ اس کے اپنے چکر ختم ہوئے۔ وہ اب بھی تہجد میں، نمازوں میں رو رو کر ان کے ملنے کی دعا کیا کرتا۔ ایسے میں رازیہ تھی جو اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، رازیہ کے اصرار کے باوجود بھی۔ قاتل زندگیاں اجاڑتے ہیں، وہ کسی کی زندگی بسا نہیں سکتے۔ میں بھی نہیں بسا سکتا کسی کو، وہ رو دیتا۔ اور اب وہ اسے ملی تو کہاں، جس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن وہ نہیں پہچان سکا تھا اسے، کیونکہ جب وہ عدالت آتی تھی تو اس کا اور اس کی ماں کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوتا تھا۔ وہ کیسی نفرت بھری زہریلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ آنے والا بے گناہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ کیس لینے سے پہلے پھر سے سوچنا ہوگا۔ اس کا لہجہ جیسے تلوار کی دھار بن گیا تھا۔ تبریز تو جیسے حواس گم کر کے کھڑا تھا۔ نادیہ کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو اس نے اپنے حواسوں کو یوں قابو کیا جیسے سپیرا سانپ کو قابو کرتا ہے۔ آپ پلیز غلط مت سمجھیں، میرے کیے کی سزا اسے مت دیں، وہ واقعی بے گناہ ہے۔ حیرت ہے، ایک گناہ گار دوسرے کی بے گناہی کی گواہی دے رہا ہے۔ نادیہ کا لہجہ ہنوز تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا، میں آپ سے۔ نادیہ نے اس کی بات کاٹی۔ کیوں؟ ہمیں بھی مارنا چاہتے تھے تم اپنے تھرل اور انجوائمنٹ کے لیے؟ وہ پھنکاری۔ نہیں، وہ میں معافی۔ تبریز کا جملہ ادھورا رہ گیا نادیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ معافی؟ جان بوجھ کر کیے گئے نقصان کی معافی؟ نادیہ کا دل کیا میز پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ آپ تشریف لے جائیے یہاں سے پلیز۔ نادیہ نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ تبریز کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہوا
تو نادیہ نے ہاتھ میں پکڑا قلم میز پر پٹخ دیا اور خود گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کچھ نہ سہا تھا ان لوگوں نے داؤد کے جانے کے بعد۔ در بدری کا عذاب، محنت بھرے دن رات، خوف، وسوسے، غیر محفوظ ہونے کا احساس۔ وہ تو بھلا ہو شہناز کے ایک ماموں زاد کا، جس نے کراچی میں ان کے چچا کو ڈھونڈ کر انہیں ساری صورتحال بتائی تھی۔ سالوں سے بے نیاز رہنے والے چچا کو ہدایت ملی تھی یا بھائی کے مرنے کا دکھ تھا۔ انہوں نے شہناز سے بات کی اور شہناز تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھیں کہ وہ لوگ اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہی بات جب خود شہناز نے اپنے دیور کے سامنے ظاہر کی تو انہوں نے انہیں کراچی آنے کا کہا۔ پھر نہ صرف کہا بلکہ ایک روز انہیں لینے بھی آ پہنچے۔ شہناز نے محلے والوں کو بھی نہ بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ خاموشی سے ان بہن بھائیوں کو سمیٹا اور دیور کے ساتھ کراچی چلی گئیں۔ دیورانی بھلی عورت تھیں، گھر کے اوپر والا حصہ انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی بہت سے مسائل باقی تھے جن سے شہناز اور نادیہ کو لڑنا تھا، اور وہ دونوں پورے جگر سے لڑی بھی تھیں۔ شہناز نے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے، نادیہ نے ایک لاء فرم میں نوکری کر لی اور شام کو ایک لاء کالج میں پڑھنے لگی۔ اسے اب ہر حال میں وکیل بننا تھا۔ ایک جنون تھا کہ اب اسے بے گناہوں اور مستحق لوگوں کو ان کا حق دلوانا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے باپ کی روح سے وعدہ کیا تھا۔ پھر کئی سال گزرے، نادیہ وکیل بن گئی، اس کے دونوں بھائی پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پر باہر چلے گئے۔ وہ اب بھی چچا اور چچی کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ پھر نادیہ نے پریکٹس شروع کرنے کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اپنی پریکٹس لاہور سے کرنا چاہتی تھی۔ چچا اور چچی سے رخصت لی اور دونوں ماں بیٹی لاہور آ گئیں۔ لاہور آ کر پریکٹس کے چلنے تک بھی بہت سے مسائل تھے، مگر کٹ گئے۔ نادیہ کی نیت اور محنت رنگ لائی اور وہ کامیاب وکیلوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جب وہ سب کچھ بھولنے لگی تھی تو پھر سے تبریز اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نادیہ نے شہناز کو بھی گھر آ کر بتا دیا تھا کہ تبریز آیا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ شہناز سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ خواجہ صاحب کی یقین دہانی کے بعد اس نے کیس لے لیا تھا۔ تبریز کئی بار آیا اس سے معافی مانگنے، پر اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ نادیہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکلی، اس کا رخ کار پارکنگ کی طرف تھا۔ مان تبریز اس کے سامنے آ گیا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، بس اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ نخوت سے اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ تبریز نے جب رازیہ کو بتایا کہ اسے داؤد کے گھر والے مل گئے تو پھپھو نے اس سے کہا تھا، اب چاہے تمہیں ان کے پیروں میں گرنا پڑے، لیکن تمہیں ان سے معافی لینی ہے، چاہے کچھ بھی کرو۔ پلیز میری بات سن لیں، مجھے معاف کر دیں۔ کس چیز کی معافی؟ آپ کو تو عدالت نے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا تھا، مگر میں بے گناہ نہیں تھا۔ تبریز کا لہجہ کانپا۔ اوہ، تو بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو، تب چڑھ جاتے نا پھانسی۔ نادیہ آگے بڑھ گئی، تبریز وہیں کھڑا رہ گیا۔ نادیہ اس کے قریب سے گاڑی نکال کر لے گئی۔ کچھ سوچ کر تبریز اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور مناسب فاصلہ رکھ کر نادیہ کا پیچھا کرنے لگا، اس کا گھر دیکھنے کے لیے۔ نادیہ کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی، چوکیدار نے گیٹ بند کیا تو تبریز اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ نادیہ کوٹ گئی ہوئی تھی، گھر میں شہناز اور کام والی تھی۔ چوکیدار نے انٹر کام پر اطلاع دی کہ کوئی خاتون شہناز سے ملنا چاہتی ہیں۔ نام کیا بتایا؟ نام رازیہ۔ رازیہ۔ شہناز کو یاد کرنے پر بھی اس نام کی کوئی شناسہ خاتون یاد نہ آئی۔ اچھا، اندر بھیجو انہیں۔ نورا، جاؤ، مہمان آ رہے ہیں، انہیں اندر بٹھاؤ۔ شہناز اندر آئیں تو رازیہ اور تبریز بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتون کو تو وہ بالکل نہ پہچان پائیں، البتہ مرد کا چہرہ انہیں تھوڑا جانا پہچانا لگا، مگر یاد نہ آیا کہ وہ کون ہے۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، شہناز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں اور آپ آج پہلی بار مل رہے ہیں۔ یہ تبریز ہے، آپ اس سے پہلے مل چکی ہیں، رازیہ نے نرمی سے کہا، اور تبریز نام شہناز کی سماعتوں پر بم کی طرح پھٹا۔ داؤد کی لاش، مقدمے، عدالت کا فیصلہ، کیا کچھ نہ گھوم گیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے تبریز کا نام سن کر۔
وہ پتھر کا بت بن گئیں۔ تبریز اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے اپنے پیر یوں پیچھے کھینچے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ میں بگڑا ہوا چودھری تھا، صحبت غلط تھی میری، فلمیں دیکھ دیکھ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگا تھا۔ ایک انگریزی فلم دیکھی تو اس میں دکھائے گئے قتل کو خود کر کے دیکھنا چاہا، اور پھر داؤد صاحب، میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے داؤد صاحب کو مار دیا، پھر عدالت سے رہا بھی ہو گیا۔ خوش تھا بہت، مگر قدرت ناانصافیوں پر خوش نہیں ہوتی، غضب میں آ جاتی ہے۔ قدرت غضب میں آئی تو میری جان عذاب میں آ گئی، میں پاگل ہو گیا۔ داؤد صاحب کو قتل کرنے کا گناہ بچھو بن کر میری رگوں میں زہر اتارنے لگا اور میں تڑپتا روتا رہ گیا، مگر کہیں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ پھر پھپھو نے مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا راستہ دکھایا، میں نے دن رات معافی مانگی۔ نارمل ہوا تو آپ لوگوں کی تلاش شروع کر دی تاکہ آپ لوگوں سے بھی معافی مانگ سکوں، تاکہ اللہ بھی معاف کر دے مجھے، آزاد ہو سکوں اس قید سے۔ میں تھک گیا ہوں اس گناہ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ تبریز فرش پر ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ راضیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، شہناز کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ انہوں نے تبریز کو دیکھا جس کے چہرے پر ندامت، پچھتاوا، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا۔ شہناز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ندامت کے نمکین آنسو سارے داغ دھو دیتے ہیں، تبریز کے داغ بھی دھلنے لگے تھے۔ امی، آپ نے اسے معاف کیسے کر دیا؟ بھول گئیں آپ وہ سب جو ہم نے سہا؟ نادیہ تو سن کر آپ سے باہر ہو گئی۔ آرام سے نادی، نادم ہونے والے کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر ہم بندوں کی کیا اوقات ہے؟ شہناز نے نادیہ کو لاجواب کر دیا تو وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ اماں کے بیٹے کے کیس کی سماعت شروع ہوئی، پیشیوں پر پیشیاں پڑنے لگیں۔ آج بھی سماعت تھی ہائی کورٹ میں۔ ہر پیشی کے موقع پر تبریز موجود ہوتا تھا اور موقع ملنے پر وہ نادیہ سے معافی مانگنا نہیں بھولتا تھا، لیکن وہ منہ موڑ لیتی۔ خواجہ صاحب نے بہت بار اسے سمجھایا، مگر فی الحال وہ معافی نہ دینے پر اڑی ہوئی تھی۔ معافی پلیز، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عدالت کے دالان میں اس وقت لوگوں کا رش تھا۔ کیا فائدہ اب؟ کیا کرو گے معافی کا؟ تلافی کروں گا۔ کیسے؟ آپ کا سہارا بنوں گا۔ میں اب خود اتنی مضبوط ہوں کہ دوسروں کا سہارا بن سکتی ہوں۔ مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں آپ کی ڈھال بن جاؤں گا۔ ڈھال کی ضرورت کمزور لوگوں کو ہوتی ہے، اور میں اب کمزور بھی نہیں ہوں۔ وہ ٹھک ٹھک کرتی دور چلی گئی اور تبریز اس کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل اس کی ہمراہی کا طالب ہو رہا تھا۔ پہلے معافی تو مل جائے، تم نے پہلے ہی ری شروع کر دی، تبریز نے مچلتے دل کو سختی سے ڈانٹا۔ نادیہ کیس کے لیے پوری تیاری سے آئی تھی۔ عدالت لگی، مخالف وکیل نے دلائل دیے۔ نادیہ کی باری آئی تو نادیہ نے مخالف وکیل کے دلائل کی دھجیاں بکھیر دیں اور عدالت کے سامنے چند ایسے ثبوت اور گواہ پیش کیے جو نواز کے حق میں تھے۔ نادیہ کے دلائل، ثبوت اور گواہوں کے سامنے آنے کے بعد ملک، جو اگلی نشست پر بیٹھا عدالت کی کارروائی سن رہا تھا، پہلو بدلنے لگا۔ اگر اماں شیدہ کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو جاتا تو اس کا مطلب اس کے خود کے بیٹے کی موت تھی۔ عدالت نے اگلی پیشی تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سب عدالت سے باہر نکلے، ملکوں کا خون کھول رہا تھا۔ یہ وکیلنی کچھ زیادہ ہی تیز جا رہی ہے، ملک نادر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ باہر تک ہی پہنچے تھے کہ ملک نادر کو چودھری سعید ملا۔ ہاں بھائی کدھر؟ چودھری سعید نے ملک نادر کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا، جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ایک کیس کی پیشی تھی آج۔ ملک نادر کا لہجہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ تھانے کچہریاں تو ہم چودھریوں کی شان میں اضافہ کرتے ہیں، تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ملک نادر نے ساری کہانی سنا کر آخر میں کہا، بس یار، میرے پتر کو قتل کے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے، اسی کی پیشی تھی۔ کون لڑ رہا ہے اماں کے بیٹے کا کیس؟ خرید لے اسے، چودھری سعید نے مشورہ دیا۔ کوشش کی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی، کہتی ہے بکاؤ مال نہیں ہوں، انصاف دلانے کے لیے لڑتی ہوں،
کون؟ ایڈوکیٹ نادیہ داؤد؟ تو جانتا ہے اسے؟ نادر نے پوچھا۔ بڑی اچھی طرح سے۔ زمینوں کا وہی معاملہ بڈھے والا، وہ لڑا تھا کیس اس نے، اور اس بڈھے کو جتوا بھی دیا تھا۔ قابو آنے والی نہیں ہے ویسے، چودھری سعید نے کہا۔ اس پر تو کوئی دھمکی بھی اثر نہیں کرتی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا دیتا ہوں، گھر کی وکیلنی ہو جائے گی، مگر یہاں بھی بات نہیں بنی۔ یار اگر اس مائی کا لڑکا رہا ہو گیا تو میرا پتر تو پھانسی چڑھ جائے گا۔ ابھی فیصلہ آیا تو نہیں نا، حوصلہ کرتے ہیں کچھ۔ اگر ہمارا پتر پھانسی چڑھے گا تو زندہ یہ وکیلنی بھی نہیں رہے گی، چودھری سعید نے خباثت سے کہا۔ کیا بنا کیس کا؟ رازیہ نے تبریز سے سوال کیا۔ دن کا اجالا شام کی کالی چادر میں اپنا چہرہ چھپا رہا تھا جب تبریز گھر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی رازیہ نے اپنا پہلا سوال یہی کیا تھا۔ اگلی پیشی پر فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ تھک گئے ہو؟ جی پھپھو، تھک گیا ہوں۔ تم تو تھکتے نہیں تھے تبریز، اتنی سی بھاگ دوڑ سے تھک گئے آج؟ بھاگ دوڑ سے نہیں پھپھو، نادیہ سے معافی مانگ کر۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کر دے گی، تو ہمت نہ ہار۔ نہیں کرے گی۔ آج اس نے مجھ سے کہا اگلی پیشی پر فیصلہ بے گناہ کے حق میں ہوگا، سالوں پہلے کی طرح قاتل کے حق میں نہیں۔ تمہارا دل دکھا اس کی بات سے؟ جی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے… تبریز کچھ کہتے کہتے یکدم رک گیا۔ رازیہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ تمہارے دل نے اس سے رشتہ باندھ لیا ہے، اس لیے؟ رازیہ مسکرائی تو تبریز ان کے اتنے درست اندازے پر حیران ہوا اور پھر مسکرا کر ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ اللہ تمہاری مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ادھر نادیہ کوشش کے باوجود بھی کام میں دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ دو بندھے ہوئے ہاتھ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ کر کیوں نہیں دیتی ہو اسے معاف؟ خود وکیل ہو، جانتی ہو معافی کی گنجائش ہر قانون میں ہوتی ہے۔ اس کا ضمیر اس سے مخاطب تھا، لیکن وہ اپنے ضمیر کی آواز سے نظریں چرا رہی تھی۔ نواز کے کیس کی آج آخری سماعت تھی۔ کارروائی شروع ہوئی اور حسب توقع نواز کو بے گناہ مان کر باعزت بری کر دیا گیا اور اصل مجرم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ملک نادر کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ کمرہ عدالت آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ ملک نادر پھنکارتا ہوا باہر نکلا۔ اندر سب نادیہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اماں اور اس کا بیٹا بھی نادیہ کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے تھے۔ تبریز نے انہیں گاؤں واپس بھجوا دیا تھا۔ خود اس کا اپنا ارادہ ابھی رکنے کا تھا۔ نادیہ اپنی فائل اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکائے پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ تبریز حسب معمول اس کے پیچھے ہی تھا۔ آپ کا شکریہ وکیل صاحبہ۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا کام ہے تبریز جنجوعہ صاحب، حقدار کو اس کا حق دلوانا۔ لہجہ ابھی بھی جتاتا ہوا تھا۔ ایک مہربانی اور کریں گی؟ کیا؟ مجھے بھی معافی کا پروانہ تھما دیں۔ نادیہ اس کی بات سن کر خاموشی سے آگے چلنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ گیا اور الٹے پاؤں اس کے سامنے چلنے لگا۔ معاً پارکنگ گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ ایک جیپ میں سے اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی تھی۔ جیپ ان کے بالکل قریب آئی۔ تبریز کو ایک لمحہ لگا صورتحال سمجھنے میں اور وہ نادیہ کی ڈھال بن گیا۔ ملک نادر کی طرف سے آنے والی گولیاں اس نے اپنے سینے پر کھائیں۔ جیپ لہراتی ہوئی دور چلی گئی۔ گولیاں چلانے والوں نے یہ تصدیق بھی نہ کی کہ جس کو مارنے کے لیے گولیاں چلائی تھیں اسے لگی بھی یا نہیں۔ تبریز اپنے ہی خون میں نہا گیا اور سر کے بل زمین پر گر گیا۔ نادیہ کے ہاتھوں سے فائلیں نیچے زمین پر جا گریں۔ تبریز، تبریز! وہ چیختی ہوئی بھاگی، بیگ پریں پھینکا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس جھک گئی۔ اس کے سفید یونیفارم کا دامن اس کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ تبریز کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی ہوئی تھیں، آنکھوں کو بامشکل کھول رکھا تھا۔ اس نے نادیہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے لیے اٹھانے چاہے، مگر ایک زوردار ہچکی نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ نادیہ بری طرح سے رو دی۔ کوئی ایمبولینس کو بلاؤ! نادیہ کھڑے ہجوم پر چیخی۔ اس نے تبریز کا چہرہ دیکھا۔ اس کی روح اس کی آنکھوں میں ہاتھ باندھے کھڑی معافی کی منتظر تھی۔ زندگی اس کا ہاتھ چھوڑ رہی تھی اور موت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی،
مگر وہ اسیری کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا تھا، آزاد ہونا چاہتا تھا، معافی لے کر ہر گناہ کی کڑی یہاں اتار کر جانا چاہتا تھا۔ معاف کیا میں نے تمہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نادیہ یہ کہتے کہتے بری طرح سے رو دی، اور تبریز جیسے اسی انتظار میں تھا، سکون سے آنکھیں موند کر ہر قید سے آزاد ہو گیا۔ اس نے کہا تھا وہ اس کی ڈھال بنے گا، اور وہ بن گیا تھا۔ تبریز نے اس کے باپ کی جان لی تھی، تو اب اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دے بھی دی تھی۔ حساب برابر ہوا، مگر نہیں، حساب برابر نہیں ہوا، حساب تو زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نادیہ کے دل میں اپنی محبت کی ایک لو جلا گیا تھا، جس کی تپش اب نادیہ کو تا حیات سہنی تھی۔ وہ کیسا اسیر تھا جو خود ہر قید سے آزاد ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی چاہت کا اسیر بنا گیا تھا۔